یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ 11 یا تعزیرون، سورہ توبہ، دورہ قرآن 2023۔ الحمدللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبوک کا سفر اور تبوک کے سفر میں ان منافقین کا ذکر کہ جو مسلمانوں کے ساتھ نہیں گئے تھے۔ یا تعزیرون، یہ تمہارے سامنے عذر پیش کریں گے۔ روٹ ورڈ کیا ہے؟ عین زال رہا ہوگا، ٹھیک ہے، زال ہے یہ، ٹھیک ہے۔ عذر پیش کریں گے، معذرت پیش کریں گے، الیکم تمہاری طرف، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف، اذا رجعتم الیہم، جب آپ ان کی طرف لوٹیں گے تو ان سے کہہ دیجئے قل لا تعتذروا، نہیں آپ معذرت پیش کریں، ہرگز نہیں ہم آپ کو سچا سمجھیں گے، اللہ تعالیٰ ہم کو تمہاری خبر دے چکا ہے، اور آئندہ بھی اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہاری کارگزاری دیکھ لیں گے، سیر اللہ عملکم، آئندہ بھی تمہارا عمل دیکھ لے گا، اور پھر ایسے کے پاس لوٹائے جاؤ گے جو پوشیدہ اور ظاہر سب کا جاننے والا ہے، اور پھر وہ تم کو بتا دے گا جو کچھ تم عمل کرتے ہو، بما کنتم تعملون۔ 94 آیت۔ اب آپ کو پتہ ہی ہے کہ پیچھے آپ تبوک کا سفر پڑھ رہے تھے، تو تبوک کا سفر ظاہر ہے اس کو جیش الاسرا بھی قرار دیا تھا کہ تھوڑا سا مشکل سفر تھا، طوالت کی وجہ سے بھی، موسم کی وجہ سے بھی، تو بہت سے منافقین نے انکار کر دیا تھا ساتھ جانے سے، اور اب کیونکہ آپ واپس آ چکے تھے بخیریت، اور ظاہر ساتھ میں مال غنیمت بھی تھا، تو اب یہ اپنی وفاداری کا ایک جھوٹا اقرار کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس حاضر ہونے لگے، یکے بعد دیگرے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں یہ اچھے بننا چاہتے تھے۔ تو دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں اگر اچھے بن بھی جاتے ہیں تو اللہ کہہ رہا ہے میری نظر میں تم اچھے نہیں ہو، میں پہچان چکا ہوں تم، ٹھیک ہے نا۔ تو یعنی کہ اللہ سے بھی ایک تعلق ہوتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی تعلق ہوتا ہے۔ تو جو منافقین تھے، ان کا اگرچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت بتایا نہیں گیا تھا کہ یہ کون ہے، لیکن بعد میں نام ظاہر ہو گئے تھے ان کے، لیکن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے آپ دیکھ چکے ہیں، پڑھ چکے ہیں کہ وہ نرم دل تھے، اور ان کے لیے بھی ایک، کیونکہ سب کے لیے ہی ایک کھلے جذبات رکھتے تھے، ایک نرم جذبات رکھتے تھے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنت اور دوزخ دیکھ کر آ چکے تھے، تو ان کو پتہ تھا کہ دوزخ کتنی ہولناک چیز ہے اور جنت کتنی خوبصورت ہے، تو وہ چاہتے تھے کہ سب کے سب جو ہے وہ جنت میں جائیں، تو اس لیے انہوں نے ان کو پہلے سے ہی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سے ہی اللہ تعالیٰ نے باخبر کر دیا کہ اب یہ آئیں گے آپ کے پاس عذر پیش کرنے، اپنے جو ہے نا بہانے پیش کرنے، لیم ایکسکیوزز پیش کرنے کے لیے کہ یہ وجہ تھی، یہ مسئلہ تھا، اور آپ کی نظر میں وفادار بننے کی کوشش کریں گے، مگر آپ ان کو کہہ دیں کہ اب ہم تمہیں سچا نہیں سمجھیں گے، کیونکہ آپ زبان سے تو اقرار کرتے ہو، مگر اس سے پتہ چلا کہ زبان کے علاوہ عمل کی سچائی بھی بڑی ضروری ہوتی ہے۔ انہوں نے عمل سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کا جو کہنا ہے وہ نہیں مانا تھا۔ اب آپ دیکھیں، ویسے بظاہر دیکھا جائے تو ایک جنگ میں ہی شرکت نہیں کی تھی، مگر اگر ایک بڑے پیمانے پہ دیکھا جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی نافرمانی کی تھی، کیونکہ جب جہاد فرض عین قرار دے دیا جاتا ہے تو پھر کوئی وہاں سے پلٹ نہیں سکتا، ٹھیک ہے۔ ہاں، وہ اب تمہارے سامنے اللہ کی قسمیں کھا جائیں گے جب تم ان کے پاس جاؤ گے، اس کا مطلب ہے کہ منافقین جھوٹی قسمیں بھی کھا جاتے ہیں تاکہ تم ان کو ان کی حالت پر چھوڑ دو، سو تم ان کو ان کی حالت پر چھوڑ دو، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ آپ ان سے کوئی جواب طلبی لیں یا کچھ، بلکہ یہ کہا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ، ان سے اعراض کر لو، ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو۔ اِنَّهُمْ رِجْسٌ، یہ گندے لوگ ہیں، ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، ان کاموں کے بدلے کہ جنہیں وہ کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ یہ آیات جو ہیں، یہ رکوع 10 سے جو آگے والی جو آیات ہیں،
یہ بیسکلی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ ہے کب نازل ہوئی تھی؟ جب تبوک سے واپسی کا سفر جاری تھا، سفر کر رہے تھے تو اس دوران، کہ اب تم منافقین، ابھی آپ دیکھیں پہنچے نہیں ہیں مگر پہلے سے اللہ تعالیٰ باخبر کر رہا ہے کہ اب تم جاؤ گے، منافقین آئیں گے، یہ سارا کچھ پہلے سے بتا رہے ہیں، وہ تمہارے سامنے بہانے بنائیں گے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اب کیا کرنا ہے، یہ پہلے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے کہ اب تم ان کو، اب آپ ان کو کہہ دینا کہ تمہاری کسی بات پر ہم اعتبار نہیں کریں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا ہے کہ تمہاری نیت کیا تھی، ٹھیک ہے۔ اور بعد میں آپ کو پتہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے نام بھی بتا دیے تھے، ان کی اصلیت بتائی، اس کے بعد نام بھی بتا دیے، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غیب کا علم نہیں رکھتے تھے مگر اللہ تعالیٰ تو رکھتے تھے نا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے غیب کے علم میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، دیکھیں یہ ایک جو مطلق جو عقیدہ رکھنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غیب کا علم رکھتے تھے، یہ بالکل ناجائز ہے، لیکن اللہ تعالیٰ غیب جانتا ہے، اللہ تعالیٰ خود بھی غیب میں، اللہ تعالیٰ ساری ہماری اگلے پچھلے ساری چیزوں کو جانتا ہے، اللہ نے یہ دنیا بنائی ہے، تو یہ بہت ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے غیب کے علم میں سے کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیں، ٹھیک ہے، یہ بالکل ممکن ہے۔ دیکھیں قرآن بھی تو غیب میں ہی تھا، قرآن بھی تو اللہ تعالیٰ نے بتایا، اور بہت سی جگہوں پہ آپ کو پتہ چلے گا کہ نبی، جیسے وہ ابھی آپ نے پیچھے پڑھا تھا حضرت مریم علیہ السلام کا قصہ پڑھا تھا کہ آپ ان کے درمیان نہیں تھے کہ جب وہ کلاب کیا کہتے ہیں، ہاں کلمے ڈال رہے تھے، قلم ڈال رہے تھے، ٹھیک ہے نا، کہ کون جو ہے نا، وہ ان کا ایک طریقہ تھا کہ کون ان کی جو ہے نا وہ لے گا، کفالت لے گا، اور اسی طرح سے اگر آگے آپ سورہ یوسف میں بھی پڑھیں گے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں سوال کیا تھا یہود نے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، دوبارہ بتایا بھی جا رہا ہے کہ آپ ان کے پاس نہیں تھے جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا، مگر ہم غیب کی خبروں میں سے آپ کو دے رہے ہیں، اس سے پتہ ہی چلتا ہے، اور بے شمار جگہ پہ یہ چیز واضح ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ وہ جو ذوالقرنین کا واقعہ ہے، اصحاب الکہف کا واقعہ ہے، بہت ساری چیزیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کو دنیا میں بھی ثابت کرنے کے لیے ان کو اسسٹ کیا، اور وہ غیب کی خبروں میں سے ان کو خبریں دیں، ٹھیک ہے، تو کیونکہ وہ اللہ کی مرضی سے چل رہے تھے، اللہ کے نبی تھے، تو جو اللہ کا نبی ہوتا ہے تو اس کی اللہ ہی مدد کرتا ہے نا، اللہ کے جو کام میں بھی جو لگا ہوا ہوتا ہے اس کی بھی اللہ ہی مدد کرتا ہے، ٹھیک ہے، صحیح ہے۔ تو اب یہ سارا معاملہ تھا۔ اچھا اب آپ دیکھیں کہ ان کے نام بعد میں بتا بھی دیے گئے تھے، مگر ان کے نام یہ بھی ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ ان کے نام کیوں نہیں بتائے، یا کیا معاملہ ہوا، سب کو نہیں بتائے گئے تھے، تو اس لیے کہ یہ ایک تو یہ کہ ڈھیٹ ہو جاتے کہ اگر ان کے نام بتا دیے جاتے سب، تو پھر جو چھپے ہوئے تھے وہ اور سامنے، جب مجرم کو بالکل ہی عیاں کر دیا جائے پورے معاشرے میں، تو وہ پھر جرم تو نہیں چھوڑتا، لیکن یہ کہ وہ پھر نا اپنے جرم کے معاملے میں اور زیادہ جو ہے نا ڈھٹائی پہ آ جاتا ہے، اور جو ہے نا طاقتور ہو جاتا ہے کہ ٹھیک ہے پتہ تو چلی گیا ہے کہ میں برا ہوں، تو ٹھیک ہے اب تو میں کھل کے کروں گا، تو وہ جو ایک چیز چھپ کے ہو رہی تھی وہ سامنے آ کے منافقت سامنے بالکل معاشرے میں ایک معاشرے کا حصہ ہی بن جاتی، ابھی وہ جو ڈر کے اور چھپ کے کر رہے تھے، ٹھیک ہے۔ اچھا اب اگر ان کو جب ظاہر سی بات ہے بتا بھی دیا جاتا ہے، ان کے نام اگر بتائے، تو پھر ایک اور سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ اب ان کے ساتھ سلوک کیا کیا جائے، اب ان کو چھوڑا جاتا تو بھی مصیبت، اور نہ چھوڑی جاتی تو بھی مصیبت، ٹھیک ہے نا، چھوڑی جاتی تو پھر عام مسلمانوں کے وہ ہوتا ہے کہ بھئی سب کو پتہ ہوتا کہ بھئی ہمارے درمیان رہ رہے ہیں، ان نام بتانے کا میں آپ کو حکمت بتا رہی ہوں، کیوں نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی لوگوں کو، یعنی باقی صحابہ کرام کو کیوں نہیں نام بتائے، ٹھیک ہے۔ اچھا پھر اس میں یہ بھی ایک حکمت تھی کہ ان میں سے اکثر کے جو رشتہ دار تھے، ان منافقین میں سے اکثر کے رشتہ دار جو تھے وہ بہت مخلص مسلمان تھے، جیسے عبداللہ بن ابی کا بیٹا، ان کا بیٹا تو بہت مخلص، بہت اچھا مسلمان تھا، ٹھیک ہے، اس کا بیٹا تو لیکن وہ خود تو منافق تھا، تو اب یہ کہ نا وہ جو ایک سلسلہ، اچھا پھر ان کی جو ایک اصلاح کا، کیونکہ اینڈ تک ان کی اصلاح کے لیے کہا گیا، اگر یہ ذرا سا بھی اصلاح کر لیں، توبہ کر لیں، تو ویسے تو کلمہ پڑھ ہی چکے ہیں یہ لوگ، ٹھیک ہے نا، تو ان کے اصلاح کا جو سسٹم گھروں کے اندر چل رہا تھا یا معاشرے میں چل رہا تھا، وہ بھی ایک دم اسٹاپ ہو جاتا، کیونکہ وہ کھل کے ہر چیز سامنے آ جاتی۔ اب اگر انہی میں سے کسی کی اصلاح ہو بھی جاتی تو ان کو یہی رہتا کہ اب تو ہمارے نام ویسے ہی بتا دیے گئے ہیں، اب ہم کیوں اصلاح کریں، ٹھیک ہے نا، تو اصلاح کا بھی دروازہ بند ہو جاتا، ٹھیک ہے، تو یہ ساری بات ہے، اور یہ اثر پڑ سکتا تھا کہ ان کے نفاق کا ان کے اور جو ہے گھر والوں پہ بھی اثر پڑ سکتا تھا کہ یہ تو پکا منافق ہی ہے، اب وہ اس
اب وہ آگے اپنے سلوک میں بھی اور زیادہ وہ ہو جاتے ہیں کہ ان کے ساتھ حسن سلوک، کیونکہ کسی کا باپ ہے کسی کا، ان کے ساتھ حسن سلوک کریں یا نہ کریں، ان کے ساتھ، یا ایک نیا بحث معاشرے میں چل پڑتی، ٹھیک ہے نا، اور ان کے نفاق کا ضرور فیملی پہ اثر پڑ جاتا، ٹھیک ہے نا۔ ابھی تو یہ اوپر اوپر کہہ رہے تھے نا کہ بھئی ہم تو خود بھی مسلمان ہیں، تو ان کی شرارتوں کو درگزر کیا جا رہا تھا، ان کی شرارتوں کے اوپر سے نظر ہٹائی جا رہی تھی کہ ٹھیک ہے باقی۔ اور پھر ایک اور چیز، سب سے بڑی چیز وہ یہ کہ جب آپ کے اتنے بڑے بڑے دشمن ہوتے ہیں نا، تو آپ چھوٹے چھوٹے دشمنوں کو ایک دفعہ سائڈ پہ چھوڑتے ہیں۔ بہت سارے محاذ جو ہے نا اکٹھے نہیں کھولے جاتے۔ اگر یہ بہت سارے محاذ اکٹھے کھول دیے جاتے تو ایک طرف یہود ہیں، ایک طرف جو ہے مشرکین ہیں، کفار جو ہیں، ایک طرف اور عیسائی وغیرہ، آپ ہرقل وغیرہ کا بھی دیکھ لیں، یہ جنگ تبوک کا معاملہ کیا تھا، عیسائیوں کا ہی معاملہ تھا نا یہ۔ تو ساری دنیا آپ کی دشمن ہوئی پڑی ہے، پلس آپ اپنے گھر کے اندر بھی کھاتا کھول کے بیٹھ جائیں کہ جی ہے نا یہ جو ہے نا یہ لوگ جو ہیں ان کا بھی اب ہم کیا کریں، اور ان کے ساتھ بھی ہم ایک نئی ایک چیز شروع ہو جائے کہ ان کے ساتھ اب کیا معاملہ کرنا چاہیے۔ تو پھر اس میں کیا ہوتا کہ لوگوں کے اندر، جیسے میں نے پہلے ہی بتایا تھا کہ لوگوں کے اندر ایک یہ بات ہوتی کہ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے ہی لوگوں کو، کیونکہ بظاہر یہ اپنے لوگ تھے نا، کہ اپنے ہی لوگوں کو جو ہے اگر قتل کیا جاتا تو بھی ہوتا کہ اپنے لوگوں کو قتل کریں، تو امپریشن برا جاتا دین کا، اور اگر ان کو رکھا جاتا تو اپنے لوگوں کے اندر فساد پھیل جاتا، کہ جب پتہ بھی ہے کہ یہ صحیح نہیں ہے تو پھر بھی ایسے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں نا کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کیوں جو کیا جا رہا ہے، یا ان کو ایون رکھا بھی کیوں جا رہا ہے، ٹھیک ہے نا، تو ان کو نکال باہر کیا جائے۔ تو اچھا رہ رہے تھے تو ایک قوت بھی سامنے، تو بظاہر تو دشمن کو قوت ہی نظر آ رہی تھی نا کہ بھئی اتنے لوگ ہیں جو بظاہر مسلمان، جب گنتے ہوں گے تو یہ دشمن ان کو مسلمانوں میں گنتا ہوگا، آ رہی سمجھ۔ ابھی دیکھیں اس کو دنیا کے اس پر رکھ کے دیکھیں، پوری دنیا میں کتنے زیادہ مسلمان، آپ کو پتہ ہے عیسائی ویسے تو یہ ان کی جو ہے نا گنتی ہے، میرے حساب سے اگر گنتی کی جائے دوبارہ سے تو سب سے زیادہ جو پنپنے والا اور سب سے زیادہ جو چلنے والا اور سب سے زیادہ جو موجود دین ہے وہ اسلام ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب اس میں کتنے لوگ پکے مسلمان ہیں؟ پکے مسلمان تو نہیں ہے نا، ٹھیک ہے نا، لیکن ایسے بے شمار لوگ ہیں جو کلمہ کو ہیں، توحید پرست ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو دشمن جب دیکھے گا تو وہ تو ان کو مسلمان ہی کاؤنٹ کرے گا نا۔ تو یہ بات بھی سمجھنے کی ہے کہ جب اسپیشلی یہ مسلسل جنگی حالات چل رہے تھے، غزوہ تبوک ہے، غزوہ بدر پہلے گزر چکا ہے، غزوہ احد گزر چکا ہے، آگے غزوات آنے والے ہیں، اب ایسے جنگی حالات میں ایک نیا کھاتا کھول کے بیٹھ جانا یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ تو پھر کیا طریقہ ہوتا ہے ان کو الگ طریقے سے ڈیل کرنے کا، جس کا قرآن میں بھی ذکر آتا ہے کہ ان کو معاف کرو، درگزر کرو، ان کے ساتھ ان کو نصیحت کرو، ٹھیک ہے نا۔ ہر دشمن کے ساتھ مقابلہ نہیں کیا جا سکتا، کچھ دشمن ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کو درگزر کیا جاتا ہے، جن کو معاف کیا جاتا ہے، اور جن کو نصیحت بھی کی جاتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو ہر دشمن کے ساتھ یعنی ہمیں ٹیکٹکس، یہ ایک مومنین جو ہوتے ہیں نا ان کو یہ ساری چیزیں، یہ معاشرے میں ڈیل کرنے کے انداز ہوتے ہیں جو قرآن میں آپ سیکھتے ہیں اور استاد آپ کو سکھا رہا ہوتا ہے۔ تو کبھی بھی زندگی میں ایسے معاملات ہوں کہ ظاہر ہے ہر انسان کی زندگی میں کچھ چیزیں فیوریبل ہوتی ہیں اور کچھ چیزیں فیوریبل نہیں ہوتی ہیں، تو بہت سارے کھاتے ایک ساتھ نہیں کھول کے بیٹھ جانا، سب چیزوں کو ایک ساتھ ایڈریس نہیں کرنا، اور چھوٹی چھوٹی چیزوں کو تو بالکل بھی نہیں کرنا۔ بڑی مومن جو ہوتا ہے نا بڑی چیز پہ نظر رکھتا ہے، بڑے معاملے پہ۔ اب ان کو جن کو جہاد کرنا تھا، اب اگر یہ ان سے نمٹنے شروع تو گھر کے اندر ہی ایک جہاد شروع ہو جاتا جو کہ جائز بھی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا، کیونکہ ویسے بھی مسلمان سے جنگ کر نہیں سکتا، تو یہ بظاہر تو مسلمان تھے نا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ بہت سمجھنے کی بات ہے کہ جب آپ کے پاس آپ زندگی میں ہوں، بہت ساری چیزیں آپ کو فیس کرنی ہوتی ہے، تو یہ دیکھیں کہ کون سا بڑا معاملہ ہے اور سلوشنز کی طرف جائیں، کبھی بھی بحث و مباحثے کی طرف نہیں جائیں، کبھی بھی اشتعال کی طرف نہیں جائیں، سلوشن کی طرف جائیں، اپنے کام پر فوکس رکھیں، اپنی چیزوں کو ٹھیک کرتے چلے جائیں آگے بھی، اور آپ دیکھیں گے کہ کیسے ان کو ڈیل کیا گیا تھا۔ تو اب آپ دیکھیں گے کیسے لوگ ہیں کہ جو تمہارے سامنے قسمیں تک کھا جاتے ہیں جب تم ان کے پاس جاؤ گے، تاکہ تم ان کو، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم ان کو ان کی حالت پہ چھوڑ دو، یہ اس لیے قسمیں کھائیں گے کہ تم سے راضی ہو جاؤ، سو اگر تم ان سے راضی ہو بھی جاؤ تو اللہ تو ایسے فاسق لوگوں سے راضی نہیں ہوتا۔ اللہ نے اپنا فیصلہ ان کے بارے میں سنا ہی دیا، ٹھیک ہے نا، کہ یہ اگر، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نرم دلی تھی، اچھا اس کو ایڈریس نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے، نہ ہی اس کو منع کیا، اس نرم دلی کو منع نہیں کیا،
ٹھیک ہے. مگر جب اپنا فیصلہ سنا دیا تو ایک طرح سے وہ انڈائریکٹلی ایڈریس ہو ہی گئے. ان کو انڈائریکٹلی بتا دیا کہ آپ بے شک ان کو کس طرح بھی ڈیل کریں، لیکن ان کا فیصلہ آخرت میں ان کے ساتھ اچھا نہیں ہوگا. آخرت میں، دنیا میں ان کو ڈھیل دی ہوئی ہے، جو ان کو کہا نا چھوڑ دو ان کے حال پہ. تو دنیا میں منافقین کا کیا پتہ چلا آپ کو کہ دنیا میں منافقین کو ڈھیل ملی ہوئی ہے، اللہ کی طرف سے ڈھیل ملی ہوئی ہے. اس لیے ان کو ویسے نہیں پکڑا جاتا. ان کو ایک ہی دفعہ اللہ تعالیٰ، اور سب سے نچلے درجے میں منافقین ہی جائیں گے. ٹھیک ہے. تو دنیا میں ڈھیل بھی، جیسے کفار کو ڈھیل ملی ہوئی ہے، جیسے اہل کتاب کو ڈھیل ملی ہوئی ہے، اسی طرح سے اسی کیٹیگری میں منافقین کو رکھا گیا ہے. اور ان کو بھی ڈھیل ملی ہوئی ہے کہ ابھی تم کر لو، جو جتنا تم کر سکتے ہو نا، ٹیز کر سکتے ہو کرو، جتنا تم دنیا میں اپنے نفاق سے فساد پھیلا سکتے ہو پھیلا دو، جو کچھ تمہیں کرنا ہو کر دو. ٹھیک ہے. آخرت میں تمہارا کوئی وعدہ نہیں ہے. آخرت میں تمہارے جو سو کالڈ کلمہ ہے یہ کام نہیں آئے گا. ٹھیک ہے. یہ بات اگر جو صحیح معنی میں قرآن کو لینے والا ہوگا نا، تو وہ اس بات سے کم از کم اپنے نفاق کا علاج کر لے گا، کیونکہ کسی نہ کسی انسان کے کسی نہ کسی درجے پہ کہیں نہ کوئی نفاق کی کوئی علامت چل رہی ہوتی ہے. تو انسان اپنا دیکھ لے، اور ان چار جو علامات ہیں ان پہ تو ضرور اپنے آپ کو فٹ کر کے دیکھتا رہے وقتاً فوقتاً. وہ آئینہ ہے آپ کا نا، وہ ہر انسان کے لیے ایک آئینہ ہے. وہ چار علامتیں جو ہیں، جب بات کر منافق کیسا ہوتا ہے؟ جب بات کرتا ہے جھگڑا کرتا ہے، جب بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے، امانت رکھوائی جائے تو خیانت کرتا ہے، عہد کیا جائے تو بدعہدی کرتا ہے. ٹھیک ہے نا. یہ چار الگ سے آتی ہیں، ذکر ان کا آتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو انسان اپنے آپ کو ضرور ان کے اوپر رکھ کر دیکھے کہ ہم بدعہدی تو نہیں کرتے، ہم ہم کتنے امانت دار ہیں. امانت کے معاملے میں بالکل سخت رہا کریں، کبھی خیانت کا مرتکب نہیں ہوا کریں. کبھی کسی معاملے میں کسی چیز کو جو کوئی چیز ہو یا کوئی آپ کے اوپر کوئی منصب ہو، امانت میں آپ کو پتہ ہے کتنی باتیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. یہ سب چیزیں، زندگی آپ کی امانت ہے. آپ اس میں اپنی طرف اپنی رائے سے کوئی فیصلے نہیں کر سکتے. جی مثلا میں تو اس معاملے میں بڑی ہوتی ہوں کہ کبھی آپ کو کوئی پرابلم ہو تو بہت اس جسم کو بڑے اچھے طریقے سے ڈیل کرنا ہے. ایسی چیز نہ لگا لو. کبھی میرے تو کوئی اتنا سا کوئی جیسے ہوتا ہے نا، بعض اوقات آپ کوئی غلط شاید لوشن لگا لے تو مجھے بڑی فکر ہوتی ہے کہ یہ دانہ بھی نکلا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں پوچھ نہ لے مجھ سے کہ آپ نے وہ غلط چیز استعمال کرنے کی زحمت کیوں فرمائی ہے، آپ نے کیوں کیا وہ غلط چیز. ٹھیک ہے نا. تو مومن جو ہوتا ہے اپنے امانتوں کے معاملے میں بڑا فکر مند ہوتا ہے، بڑا پریشان ہوتا ہے کہ اس سے کوئی خیانت نہ ہو جائے. منصب آپ کی امانت ہے. کسی نے آپ کو ذمہ داری دی ہے، گھر کے اندر بھی ہوتا ہے کہ کسی نے آپ کو کوئی ذمہ داری دی ہے تو اس کو پورا کریں. کسی نے آپ کے پاس پیسے یا کوئی ایسی چیز رکھوائی ہے جو اس کی ہے. یہ سوال بڑا ہوتا ہے میرے پاس کہ ایک دفعہ آیا کہ کمیٹیاں وغیرہ جیسے ڈلتی ہیں، اسی قسم کا تھا. تو اس میں جیسے ہوتا ہے نا، کوئی خاتون جمع کرتی ہوگی اس طرح کا کوئی، تو بولے کہ میرے سے کسی نے پوچھا کہ وہ آپ کے پاس ہوتی ہے نا تو ہم مجھے ذرا قرض دیتے ہیں تو ہے نا میں قرض لوٹا دوں گی. سوال میرے پاس آیا. میں نے کہا کیسے دے سکتی ہیں، یہ تو امانت ہے آپ کی. نہیں، وہ کہہ رہی کہ جب وہ نکلیں گی تو میں نے کہا وہ اگر نہ دے سکتی. اور میں نے کہا یہ آپ کے پاس امانت ہے، یہ کیوں بھول جاتے ہیں آپ لوگ. یہ آپ کے پاس امانت ہے، آپ اس امانت میں سے آپ کو وہ ادا کرنی ہے ٹائم پہ. آپ اس امانت میں سے یہ خیانت ہو جائے گی کہ اگر آپ یہ کہیں کہ جی میں ایک دفعہ اس کو دے دوں اور پھر میں اس کو جو ہے جب ٹائم آئے گا، اب آپ تو خود ہی مجبور ہو گئے، اب وہ جب دے گی جب ہی دے سکتے ہیں. یعنی آپ نے اپنا پکا بندوبست کر لیا کہ دوسرے کے سامنے خوار ہونے کا، اللہ کے سامنے بھی اور دوسرے کے سامنے، کیونکہ وہ آپ پہ کبھی ٹرسٹ نہیں کرے گا. بندہ جو ہے آپ کے معاشرے میں آپ پہ پھر ایسے لوگوں پہ ٹرسٹ نہیں کیا جاتا کہ آپ اس کو یہ کہیں گے. اب مثلا اسے نہ دے، اس کی کوئی مجبوری آ گئی، آپ تو خود محتاج ہو گئے، آپ اس کو یہ کہیں گے جی میں نے آپ کے جو پیسے تھے نا وہ میں نے ادھر دے دیے تھے، تو پھر ہے نا اب وہ دیں گے تو دیں گے. ٹھیک ہے نا. یہ ناممکن بات ہے. ایسے فیصلے میں کیونکہ اسلام نہیں پڑھا ہوتا نا، تو میں نے دیکھا ہے بہت سی دفعہ اسلام نہ پڑھنے کی وجہ سے انسان خیانتوں میں پڑ جاتا ہے. اسلام نہ پڑھنے کی وجہ سے زبردستی کی بدعہدی اس کے سر پہ آ جاتی ہے. جیسے میں نے آپ کو عہد کی ایک مثال یہ بھی دی. بعض اوقات لوگ ہے نا آپ کو مجبور کر دیتے کمٹمنٹ کے لیے، اور آپ کیونکہ نرم دل ہوتے ہیں تو آپ کمٹمنٹ کر بیٹھتے ہیں، اور پھر وہ کمٹمنٹ پوری ہونی نہیں ہوتی آپ سے، آپ کو تو پہلے سے ہی پتہ ہوتی ہے کہ تو وہ پھر آپ پہ بدعہدی کا وہ لگ جاتا ہے کہ جی آپ نے تو کہا تھا نا،
آپ نے ایک دفعہ میرے ساتھ بھی ہوا، جیسے کسی نے کہا آپ آئیے گا، میں نے کہا ہاں کوشش کروں گی، نہیں کل آ جائے گی، میں نے کہا کل نہیں کہہ سکتی، تو بولے اچھا آئیں گی کب آئیں گی، میں نے کہا کوشش کروں گی، بس میں یہی کہتی ہوں، ظاہر سی بات ہے میں کوشش ہی کر سکتی ہوں، تو نہیں آپ آئیے گا اس طرح کہے کہ میں نے کہا ہاں کوشش، اچھا اس کے بعد ہے نا کچھ دنوں کے بعد فون آیا، آپ نے کہا تھا نا آئیں گی، میں نے کہا میں نے آپ کو کہا تو کوشش کروں گی، میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ میں نہیں میں تو ویٹ کروں گی، میں نے کہا کیوں ویٹ کرنے پہ میں نے تو کہا نہیں تھا کہ میں آؤں گی، کیونکہ میں نے آپ سے سمپل از دس، میں نے کہا میں بات اپنی دہرا سکتی ہوں، کیونکہ میں اپنے معاملے میں بڑے پکی ہوتی ہوں کہ مجھے پتہ ہے کہ جو چیز میں نہیں کر سکتی تو میں اس کا پکا وعدہ نہیں کر سکتی، تو میں نے آپ کو میں نے تو کہا تھا، آپ نے کہا تھا اگر آپ مجھے بتائیں، آپ ریکارڈنگ آپ مجھے بتا دیں کہ اگر آپ کو نا اگر میں نے آپ کو یہ کمٹمنٹ کر لی تھی، میں نے کمٹمنٹ نہیں کی تھی، ٹھیک ہے، تو اس معاملے میں بڑا انسان محتاط رہے کہ وعدے کا معاملہ اسی طرح سے باتوں کے معاملے میں کہ کوئی آپ کو کوئی راز شیئر کر لیتا ہے، بل تو انسان کبھی اپنا راز کسی سے دوسرے سے شیئر نہ کرے انلیس کو اس کو یقین ہو کہ وہ اور وہ شیئر بھی اس صورت پہ کرے کہ جب اس کو کوئی ڈسکشن کرنی ہے یا اس پہ کوئی مشورہ چاہیے، ادروائز راز شیئر کرنے کی ضرورت نہیں۔ مجھ سے تو اکثر لوگ ہیں نا سوال پوچھ رہے ہوتے ہیں جو مجھے اس سوال کا مجھے ڈیٹیل چاہیے ہوتی ہے، مجھے اس وقت تو بڑا افسوس بھی ہو رہا تھا اور ہنسی بھی آ رہی تھی، یہ پوری بات بتائے نا مجھے، اگر آپ مجھ سے کوئی شرعی مشورہ کر رہے ہیں تو پھر میں بعض اوقات تو انکار کر دیتی ہوں، میں ایسے نہیں جواب دے سکتی کیونکہ آپ نے مجھے پوری بات نہیں بتائی، مجھے کیا پتا کہ آپ کی پوری بات کیا ہے۔ سم ٹائمز اگر مجھے سمجھ آ جاتا ہے کہ کیا ہوگا تو پھر میں آنسر ایک وہی جنرل آنسر کر دیتی ہوں، تو ایسی صورت میں کہ جہاں پہ آپ کو کوئی واقعی مشورہ چاہیے، کوئی آپ کو فتویٰ چاہیے کوئی، تب تو آپ ظاہر سی بات ہے آپ بتائیں گے، ادروائز اپنے راز دوسروں کو نہیں بتائیں، اور اگر کسی کو راز بتا ہی دیے کوئی، بعض اوقات انسان کمزوری کی حالت میں ہوتا ہے، وہ بیچارہ پریشان حال ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ اس کے منہ سے بعض اوقات کچھ نکل جاتا ہے ایسا، تو اس کو آپ بلیک میلنگ کا ذریعہ نہ بنا لیں۔ لوگ اس کو اس طرح سے کرتے ہیں کہ جی ہم جا کے ادھر بتائیں گے، یہ کریں گے، وہ آپ کس قسم کی حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں؟ دوسرے کو ویسے ہی بتا رہے ہوں، دوسرے کو بتا دیا آپ نے، اس تک بات پہنچی، پھر وہاں سے وہاں پہنچی، پھر اس کے گھر میں ایک لڑائی ہو گئی، یا آپ کی ایک اتنی سی غلطی آپ سوچیں کہ کتنی بڑی ہو گئی نا، تو انسان اپنی زبان کے معاملے میں بہت محتاط رہتا ہے۔ سب سے بڑی جو امانت ہوتی ہے زبان، مسلمانوں کو اسلام کی آزادی بھی مل گئی تھی، اور لوگوں کو یہ بھی لگتا، کیونکہ سردار بھی تو تھے نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے سردار بھی تھے، تو جو سردار کے دین پہ ہونا اچھی بات ہوتی ہے نا بھائی، مفاد کے لحاظ سے دیکھا جائے تو ان کے مفاد کے لحاظ سے تو اچھی بات تھی کہ ٹھیک ہے بھائی ہم سردار کی ہی دین پر ہیں اس طرح سے، تو اس لیے ان لوگوں نے جو ہے دین اپنے آپ کو ایک اس میں ڈھالا ہوا تھا کہ اپنے آپ کو دیندار کہتے تھے، مگر اندر سے ان کے دل جو تھے وہ ایمان سے اور دین سے خالی تھے۔ اب کیا ایک اور لوگوں کی بات آ رہی، عرابی جو ہوتے ہیں وہ دیہات کے لوگ ہوتے ہیں۔ اچھا، یہ جو شہری، اگر آپ آج بھی دیکھیں تو یہ ڈویژن ہوتی ہے کہ شہری جو لوگ ہوتے ہیں نا وہ تھوڑے سے اخلاق والے ہوتے ہیں، ایٹیکیٹس ہوتے ہیں، ان میں بیسک ایٹیکیٹس کی بات ہوتی ہے ان میں، ٹھیک ہے نا، وہ بات کرنے کا انداز بھی ذرا الگ ہوتا ہے، مگر جو دیہاتی لوگ ہوتے ہیں نا وہ ان کا بات کرنے کا انداز بہت ہی عجیب، ہمیں شاید عجیب لگتا ہے لیکن وہ بالکل ڈفرینٹ ہوتا ہے، ہم سے ڈفرینٹ ہوتا ہے، اور اتنے ایٹیکیٹس بھی ان کے اندر نہیں ہوتے نا، وہ کیونکہ ظاہر ہے وہ ہماری طرح کی ان کی پرورش نہیں ہوتی، وہ ٹیکنالوجی میں پلے بڑے بھی نہیں ہوتے، سم ٹائمز وہ یونیورسٹی کالجز کی شکل بھی کبھی دیکھے ہوئے نہیں ہوتے، کیونکہ ایسی جگہوں سے آپ کم از کم اور کچھ نہیں، علم سیکھے نہ سیکھے مگر کچھ ایٹیکیٹس، بات کرنے کے انداز اندوز سیکھ ہی لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، کپڑے پہننے کے انداز تو سیکھ ہی لیتے ہیں، اور کچھ سیکھے نہ سیکھے نا، فیشن ویشن تو سیکھ ہی لیتے ہیں، ٹھیک ہے، صحیح۔ اگر آپ دیہاتیوں کو دیکھیں ان کے فیشن بھی بڑے عجیب و غریب قسم کے ہوتے ہیں، وہ اس کو بڑا خوش ہو کے فیشن کر رہے ہوتے ہیں، مگر آپ کو وہ پینڈو لگ رہے ہوتے ہیں، کہتے ہیں نا آپ لوگ پینڈو ہیں، یہ پینڈو، ٹھیک ہے، تو اور آپ کی چوائس الگ ہوتی ہے، تو ان کا ذکر آ رہا ہے کہ دیہاتی لوگ کفر اور نفاق میں بہت سخت ہوتے ہیں۔ اصل میں ان کے اندر کیونکہ کھردرا پن آ چکا ہوتا ہے، کیونکہ ان کی زندگی سخت ہوتی ہے نا، اور یاد رکھیں جن کی زندگی سخت ہوتی ہے نا وہ تھوڑے سے بٹر ہو جاتے ہیں، انلیس کہ ان کے اندر بہت ہی کوئی دین کی ایک جھلک آ جائے، دین کی تعلیم ان کے اندر، ان کے ذہن پہ اتر جائے، ان کے دل اور دماغ پر ایک قابو پا لیں تو وہ ایک الگ بات ہے، ادروائز جن کی زندگی تلخ ہوتی ہے نا، جو لوگ بٹر لائف گزار کے ہوتے ہیں، آپ کبھی بھی اپنے پرکھوں میں بھی اپنے بزرگوں میں بھی دیکھ لیں تو جن کی زندگی تھوڑی سی تلخ ہوتی ہے نا، بٹر ہوتی ہے، تو ان کو نا خوشی میں بھی خوش ہونا ان کو نہیں آ رہا ہوتا نا، ان کے چہرے پہ مسکراہٹ ذرا کم آتی ہے،
وہ ریلیکس کم ہی ہوتے ہیں، ان کو بلکہ خوشیاں دیکھ کر بھی عجیب عجیب سا لگ رہا ہے، انہوں نے بیچاروں نے خوشیاں اتنی دیکھی نہیں ہوتی ہیں، وہ اس طرح سے نعمتوں کو انجوائے نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں کیونکہ بٹر لائف گزاری ہوتی ہے. ایون آپ میں بھی دیکھ لیں گے جنہوں نے بٹر لائف گزاری ہوتی ہے تو وہ جو ہے نا بعض اوقات ان کے چہروں پہ یا ان کی الفاظ میں تلخی آ جاتی ہے. بعض اوقات آپ لوگوں کو دیکھتے ہیں طنزیہ گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، بات ہی طنزیہ کریں گے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ دین تو پڑھا ہی نہیں ہوتا. کیونکہ دیکھیں بٹر لائف بہت لوگوں کی ہوتی ہے، لیکن جو دین پڑھ لیتا ہے نا تو پھر اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ میرے لیے اچھا نہیں ہے، اس سے لوگ جو ہے مجھے بدمزاج کہیں گے، لوگ مجھ سے دور جائیں گے. تو وہ اپنی بٹرنس کو اگر ہوتی بھی ہے اس کے اندر تو وہ اپنے دل کی اپنی زبان کی بٹرنس پہ کنٹرول کرنا سیکھ چکا ہوتا ہے. دین اس کو نہیں سکھاتا ہے، ٹھیک ہے نا. دین اسی لیے تو آپ کے لیے فیوریبل ہوتا ہے بہت زیادہ، کہ بے شک آپ کے دل میں یا آپ کی زبان میں کچھ آپ کی زندگی میں کچھ بٹرنس ہوگی، کچھ تلخی ہوگی، مگر دین آپ کو اس پر کنٹرول کرنا سکھا دیتا ہے اور آپ اندر سے بھی یعنی دل سے بھی، دماغ سے بھی اور زبان سے بھی خوش اخلاق ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اخلاق صرف زبان سے مسکرانے کا یا اچھی بات کہنے کا نام تو نہیں ہے نا. اخلاق آپ کے دل میں نرمی ہونا، اخلاق آپ کے دل پہ احساس ہونا دوسرے کے لیے، ٹھیک ہے نا. تو یہ جو ہے نا ان کا ذکر آ رہا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں کفر اور نفاق میں بہت ہی سخت ہیں، ان کو ایسا ہونا چاہیے کہ ان کو ان احکام کا علم نہ ہو. اللہ تعالیٰ ہو جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پر نازل فرمایا، اللہ تعالیٰ بڑی علم والا اور بڑی حکمت والا ہے. تو ان میں نا علم یہ شریعت سے بھی اتنے زیادہ باخبر نہیں تھے، بلکہ شریعت سے بے خبر زیادہ ہوتے تھے، کیونکہ ان کی اپنی لائف ہوتی ہے اسی میں. آج بھی آپ دیکھیں کہ دیہاتی لوگ جو ہوتے ہیں وہ اتنے علم والے نہیں ہوتے، نہ دین کا علم اتنا ہوتا ہے نہ کوئی دنیا کا علم ہوتا. اچھا ان کو شوق بھی نہیں ہوتا، اور یہ جیسے نہیں جیسے بس اسی زندگی کو زندگی سمجھتے ہیں، اپنے کاموں میں لگے رہتے ہیں، روٹی پکا لی، کھانا کھا لیا، یہ کر لیا، اسی کام میں لگے رہتے ہیں. انفیکٹ ہم بھی کچھ لوگ کچھ عرصے پہلے تک ایسے ہی تھے نا. جب دین آتا ہے تو ہماری اندر ہماری زندگی میں زندگی آتی ہے، دین سے زندگی آتی ہے، سچی بات ہے، ٹھیک ہے نا. ورنہ ہم اپنی لائف میں ایسے ہی بزی ہوتے ہیں، فضول کاموں کو بڑی اہمیت دے رہے ہوتے ہیں اور اس کو اسی میں لگے چپے رہتے ہیں. میں اکثر خواتین کو دیکھتی ہوں جن لوگ جو بڑی سلیقے والی خواتین ہوتی ہیں، جو بڑی بالکل گھریلو قسم کی عورتیں، وہ سارے صبح سے لے کر رات تک صرف جو ہے نا مطلب گھرداری میں ہی لگی رہتی ہیں، پیسے بچانے کے طریقے جو ہے نا وہ استعمال کرتی رہتی ہیں، اور ہے نا ہر چیز ان کو مشکل کر کے مثلا لہسن ادرک ہے، اب آپ کا اچھا بھلا آپ کے اس میں بھی پسی جاتا ہے نا، جوسر میں بھی پسی جاتا ہے، ہاں وہ سل پہ ہاں پیسے رہیں گی، کباب کا مسالہ اس پہ پیسے رہیں گی، وہ گھنٹے لگائیں گی کھانے پکانے میں، اور ان کا اپنا ایک وہ ہوگا. میں نے یہ سب چیزیں ایکسپیرینس کی ہوئی ہیں. ان کا اپنا ایک عقیدہ ہوتا ہے کہ نہیں اس سے اچھی چیز ہوتی ہے. اچھا ہو سکتا ہے تھوڑا بہت فرق ہو، میں یہ نہیں کہہ رہی، لیکن آپ دیکھیں کہ آپ آخرت کے حوالے سے اپنا کتنا ٹائم برباد کر دیتے ہیں پہلے، اور بڑے سلیقے سے، مگر بڑا ٹائم لگا کے اچھی طرح سے، ان کے پاس ٹائم ہی تو ہوتا ہے، اور کیا ہوتا ہے ٹائم لگا کے جو ہے نا اپنے گھر کے کام کریں گے، حالانکہ منٹوں میں ہو جانے چاہیے. مومن جو ہوتا ہے نا اپنے وقت کو بچاتا ہے اور اس وقت کو بچا کر عبادتوں میں لگاتا ہے، اللہ کے کام میں لگاتا ہے. یہ فرق ہوتا ہے ایک دیندار عورت میں اور ایک بے دین عورت میں، ٹھیک ہے نا. آپ جو مومن ہوتا ہے، آپ میرا کچن دیکھ چکے ہیں. ہمارا جب گھر بن رہا تھا تو میں نے 5 چولہوں کے لیے بڑا ہمارے گھر میں ایک معاملہ جیسے کہتے ہیں نا پھڈے تک نوئیے کہ کیونکہ 3 عام طور پہ 3 ہوتے ہیں. میں نے کہا نہیں بھائی، میں کام کرتی ہوں ایک ساتھ، میں نے 5 چولہوں کے بغیر تو کام چلے گا ہی نہیں، اور میں ڈھونڈ ڈھانڈ کے اپنے 5 چولہوں والا میں نے لگا کے ہی فارغ ہوئی. اور میں واقعی ایسے ہی کرتی ہوں، میرا بہت جلدی میں نمٹاتی ہوں چیزوں کو، کیونکہ میں صرف ان کاموں کے لیے میں اپنی حقیقت سب کو سمجھنی چاہیے. ہم سب کو اپنی حقیقت سمجھ لینی چاہیے کہ ہم صرف ان کاموں کے لیے دنیا میں نہیں آئے، عبادت کے لیے آئے، اور بیچ میں یہ کام بھی چلتے رہیں گے، ٹھیک ہے نا. چلتے پھرتے یہ گھر کے کام بھی کر لیں، لیکن اصل کام ہے کہ اللہ کو راضی کرنا ہے، ٹھیک ہے نا. اللہ کو راضی کرنے کے لیے آپ کو دنیا کی زندگی میں تھوڑا فاسٹ ہونا پڑتا ہے، ٹھیک ہے، فاسٹ کام کرنا پڑتا ہے، ٹیکنالوجیز کو یوز کرنا پڑتا ہے تاکہ وہ کام ذرا آسانی سے اور جلدی ہو جائے، تاکہ آپ فارغ ہو سکیں اللہ کے دین کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے، ٹھیک ہے نا. صحیح ہے. اچھا، اب ان دیہاتیوں میں سے بعض ایسے ہیں جو کچھ خرچ کرتے ہیں اس کو جرمانہ سمجھتے ہیں. دیہاتیوں کی یہاں پہ جو ہے نا قسمیں بیان کی جا رہی ہیں. ان میں سے
آپ دیکھیں کہ واقعی ایسا. اچھا یہ تاوان جرمانہ کیا ہے؟ یہ یعنی کہ ان کو جب کا بتایا جاتا ہے کہ زکوٰۃ بھی دینی ہوتی ہے، صدقہ، تو یہ اس کو جرمانہ سمجھتے تھے کہ یہ کیا ہمارے پر ڈال دیا گیا نا. اور تم مسلمانوں کے واسطے برے وقت کے منتظر رہتے ہیں، یعنی کہ ان کو یہ ہوتا ہے یہ جو گردش دوائر جو ہوتے ہیں نا، یہ گردش ایام کو کہتے ہیں، برے حالات، بدلی ہوئی حالت. ٹھیک ہے، دائرہ وہ بدلی ہوئی حالت جو اچھے سے بری ہو. ٹھیک ہے. اور برا وقت اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ نہیں پہ پڑھنے والا اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے. تو ایک دفعہ کچھ اعرابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے، انہوں نے پوچھا کہ کیا تم اپنے بچوں کو بوسہ دیتے ہو؟ تو صحابہ نے عرض کیا کہ ہاں. انہوں نے کہا واللہ ہم تو بوسہ نہیں دیتے. آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا کہ اگر اللہ نے تمہارے دلوں سے رحم اور شفقت کا جذبہ نکال دیا تو میرا اس میں کیا اختیار. اور اس سے بہت سے واقعات گزرتے ہیں. ایک دفعہ ایک اعرابی آ گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہنے لگا کہ مجھے کچھ دیں. تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابھی کچھ ہے نہیں، جب آئے گا تو دے دوں گا. تو انہوں نے جو پہنا ہوا تھا ایک پگڑی ٹائپ، تو وہ ان کو کھینچنے کی کوشش کی. یعنی اس کو یہ تمیز نہیں تھی کہ کس طرح سے ایک نبی سے بات کی جاتی ہے. تو یہ اعرابیوں کی جو ہے اقسام بیان کی جا رہی ہے کہ اس طرح سے ان کے اندر وہ یہ بیسک ایٹیکیٹس کی بات ہے. آپ دیکھیں آج بھی لوگوں میں آپ کو ایسے بہت سے لوگ ملیں گے جو بچوں کو پیار نہیں کرتے، اپنے بچوں کو پیار نہیں کریں گے، دوسرے بچوں کے ساتھ بڑے مسکرا کے مل رہے ہوتے ہیں کیونکہ وہ اخلاق کا ثبوت دینا ہوتا ہے نا ان کو. صحیح. لیکن اپنے بچوں کو ایون میں نے دیکھا مائیں، واقعی یہ بات اکثر میں نے دیکھا، ماں باپ کے بچوں کو بوسہ نہیں لیں گے یا بچوں کو پیار سے، یا بچوں کو پیار یعنی کہ اگر ہے بھی تو ایک جیسے کہتے ہیں کہ ایک وہ فطری والا انداز نہیں ہے. حالانکہ ماں اور بچے کا ریلیشن شپ ایسا ہی ہوتا ہے. اچھا چھوٹے تک ہوتے ہوئے بھی کر لیں گے، مگر بڑے ہو کے پتہ نہیں شرم آنی شروع ہو جاتی ہے، پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، پتہ نہیں، یہ ایک عجیب سی بات ہے. حالانکہ ماں باپ، بلکہ ماں صرف ماں ہی نہیں، ماں باپ کا اور بچوں کا جو پیار کا جو ساتھ ہے وہ جیسے کہتے ہیں قبر تک رہتا ہے، ہمیشہ رہتا ہے. ماں باپ بچوں کو پیار کرنے سے، ان کو سمجھانے سے، ان کا بھلا چاہنے سے کبھی غافل نہیں ہو سکتے. یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے کہ یہ نہیں ہے کہ آپ کے بچے تھوڑے بڑے ہو گئے تو اب آپ کہیں ہم تو ہم سے پیار ہی نہیں کریں گے. یا پیار کا اظہار، اچھا پیار آپ کرتے ہیں، کوئی ماں باپ ایسے نہیں ہوتے جو بچے کو پیار نہ کریں، لیکن پیار کا اظہار، یہاں پہ بوسہ کیا ہے؟ پیار کا اظہار ہے نا. تو پیار تو ہر ماں باپ ہی کرتے، تو وہ بھی کرتے ہی ہوں گے، اعرابی بھی. یہاں پہ ایک چیز کو آپ نے نوٹس کیا کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم بوسہ نہیں لیتے. تو پیار کا اظہار کرنا بچوں کی تربیت میں بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. کبھی غصے کا بھی اظہار کیا جاتا ہے اگر وہ غلط کریں، مگر پیار کا بھی اظہار کیا جاتا ہے، محبت کا بھی اظہار کیا جاتا ہے، تاکہ ان کو احساس رہے کہ آپ ان سے محبت بھی کرتے ہیں، ورنہ تو وہ آپ سے بدگمان ہی ہو جائیں گے، ہر وقت ڈانٹتے ہی رہتے ہیں یہ پتہ نہیں کون سے ماں باپ ہیں. ٹھیک ہے، ماں باپ ہیں بھی یا نہیں، ستیلے تو نہیں ہیں. ٹھیک ہے. تو اور بعض اہل دیہات ایسے بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ پر قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں. یہ دوسری قسم آ رہی ہے. جو کچھ خرچ کرتے ہیں اس کو عند اللہ قرب ہونے کا ذریعہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا ذریعہ بناتے ہیں. یاد رکھو کہ ان کا یہ خرچ کرنا بے شک ان کے لیے موجب قربت ہے. ان کو اللہ تعالیٰ ضرور اپنی رحمت میں داخل کرے گا. اللہ تعالیٰ بڑی مغفرت والا اور بڑی رحمت والا ہے. یعنی یہ صدقہ جو ہے ان کو اللہ کا قرب عطا کرتا ہے، اور اللہ کے قرب کے لیے صدقہ کرتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا ذریعہ بھی بناتے تھے. ٹھیک ہے. یعنی آپ اگر کسی کو صدقہ کریں تو آپ اس سے دعا کے لیے بھی کہہ سکتے ہیں، اور اس کو بھی چاہیے کہ وہ آپ کو دعا دے. ٹھیک ہے. اور آپ خود بھی کہہ سکتے ہیں. ایک بات تو یہ، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیچھے کہا گیا ہے کہ جب کوئی آپ کے لیے صدقہ آپ کو آپ کے ہاتھ سے صدقہ کروائے، یا آپ کو، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کہا کرتے تھے بہت سے مومنین کہ آپ اپنے ہاتھ سے صدقہ کرتے ہیں نا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم ہوتا تھا کہ آپ ان کے لیے دعا کریں. ٹھیک ہے نا، کہ جنہوں نے آپ کو اور ہوتا ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یعنی ہاں یہ بھی ایک پوائنٹ ہو گیا کہ اگر آپ کو کوئی کہے کہ بھئی آپ اپنے ہاتھ سے کر دیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ بھی آپ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. دوسروں کے ہاتھ سے بھی کروا سکتے ہیں، آپ بھی کر سکتے ہیں. بعض اوقات واقعی ایسا ہوتا ہے کہ کسی کو مثلا زیادہ پتہ ہوتا ہے، یا کوئی زیادہ اچھی جگہ پہ پہنچا سکتا ہے، یا کوئی کسی کو ادب زیادہ آتا ہوگا، یعنی اللہ کے راستے میں دینے کا کسی کو ادب زیادہ آتا ہوگا، سمجھ زیادہ ہوگی، تو وہ زیادہ سمجھداری سے کرے، تو اس میں کوئی حرج والی بات بہرحال نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور آپ بھی جب صدقہ کریں تو کسی کو دیں، کسی کو کہیں کہ بھئی آپ میرے لیے دعا کر دو، تو اس میں بھی کوئی حرج والی بات نہیں ہے. یعنی کوئی یہ نہ سمجھے کہ جی ہم پیسے میں سے دعا خرید رہے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. اللہ نے اس کی اجازت دے رکھی ہے. ٹھیک ہے. اور سب سے بڑی بات یہاں سے یہ پتہ چلی، جب آپ اللہ کے راستے میں کچھ دیتے ہیں
تو آپ اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا, یہ کتنی پیاری بات ہے. اور حقیقتاً صدقات کے بعد آپ کو اللہ کی قربت محسوس ہوتی ہے, آپ کو اللہ کی خوشی جیسے اس کی برسات سی کچھ محسوس ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. اور یہ خرچ کرنا بے شک ان کے لیے موجب قربت ہے. اللہ تعالیٰ ضرور اپنی رحمت میں داخل کرے گا. اللہ تعالیٰ بڑی مغفرت والا اور رحمت والا. اور جو مہاجرین اور انصار سابق اور مقدم ہیں, جتنے لوگ اخلاص کے ساتھ کے پیرو ہیں, اللہ ان سب کو اللہ ان سب سے راضی اور وہ سب اس سے راضی ہوئے. ٹھیک ہے نا. اور یہ جو ہے ان کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو جاتا ہے. حدیث میں آپ دیکھیں کہ جس نے دیہات میں سکونت اختیار کی وہ سخت مزاج ہو جاتا ہے, حدیث میں ہے. ٹھیک ہے. اور آپ اسی لیے آپ دیکھیں کہ ان دیہاتیوں سے کوئی بڑا تقاضا نہیں کیا گیا, بلکہ 4 بنیادی چیزیں آپ دیکھیں کئی جگہ پہ ایسے اعرابی آئے تو بنیادی چیزوں کا ہی کہا گیا کہ اللہ پر ایمان لے آؤ, آخرت پہ ایمان لے آؤ, اور جو ہے اپنی کمائی کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو, اور نماز پڑھو, روزہ رکھو, اور جو ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پہ جیسے آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کر کے دعائیں لو, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دعائیں بھی لو, یہ ان کو یہ ایکسٹرا یہاں سے مل رہا ہے. ٹھیک ہے نا, صحیح. اچھا, پھر آگے منافقین کے جو اور کچھ تمہارے گرد و پیش میں اور کچھ مدینے میں ایسے منافق ہیں جو نفاق پہ اڑے ہوئے ہیں, آپ ان کو نہیں جانتے مگر ہم ان کو جانتے ہیں, ان کو دوہری سزا دیں گے, پھر وہ بڑے بھاری عذاب کی طرف بھیجے جائیں گے. یعنی آخرت کا عذاب ہوگا اور دنیا کی رسوائی, یا دنیا میں ہی دوہرا عذاب بھی ہو سکتا ہے. دنیا میں رسوائی بھی تو ہے نا ان کو, کہ ان کو نفاق کہ یعنی آپ دیکھیں کہ کوئی انسان اپنے آپ کو دیندار بنا کے بیٹھا ہوا ہے, نہ ایمان والا بنا کے بیٹھا ہوا ہے, مگر دنیا میں رسوائی اس طرح سے کہ عرش پر فرشتوں میں آپ کا ایمان ہی قبول نہیں ہے, فرشتوں میں آپ کا نام نفاق منافق کی حیثیت سے لیا جا رہا ہے. اور کتنا گھاٹے کا سودا ہونا کہ انسان کوشش بھی کر لے ایمان, یعنی اس نے نہ تو دنیا انجوائے کیجیے, مثلا کافر ہیں تو وہ تو کھلے عام آ کے بولتے ہیں نا جی ہمارے لیے تو دنیا, ہم تو دنیا انجوائے کر رہے ہیں, مگر یہ سب سے گھاٹے کا سودا کرتے ہیں منافق کہ وہ دنیا بھی نہیں انجوائے کر پا رہے ہیں ایسے, کیونکہ ظاہر ہے انہوں نے ایک لبادہ اوڑھ رکھا ہے کہ ہم تو جو ہے نا مومن ہیں, تو ہم بہت سارے, کیونکہ وہ بہت سارے کام لوگوں کے ڈر سے نہیں کر رہے ہوتے, ان کا شوق بڑا ہوتا ہے کہ ہم کر لیں یہ سارے گناہ والے کام, لیکن کیونکہ انہوں نے لبادہ اوڑھا ہوا تھا نا. علماء سو کی مثال اس میں آپ لے لیں, علماء سو اس میں بہت بڑی مثال ہے, جو لوگوں کو بھی دین سے دور کرتے ہیں اور خود بھی دین سے دور ہوتے ہیں, ہے نا. تو آپ دیکھیں کتنا گھاٹے کا سودا کیا, کچھ وقت بھی لگایا ہوگا, کچھ انہوں نے شاید ہو سکتا ہے روزے بھی رکھ لی ہوں, دنیا دکھاوے کے لیے نمازیں بھی پڑھ لی ہوں, کچھ دنیا دکھاوے کے لیے کچھ مال بھی خرچ کر دیا ہو, مگر سب کچھ اللہ کے ہاں نامقبول ہے. گھاٹے کا سودا ہوا, کتنا گھاٹے کا سودا ہوا. جیسے سورۃ الکہف میں کہ وہ دنیا کے راستے, دنیا میں اپنی کوششیں کرتے رہے, تھکتے رہے, مگر اللہ کے ہاں ان کی کوششیں قبول نہیں ہوگی, اس کا مفہوم اس طرح سے. ٹھیک ہے نا. اور کچھ اور لوگ ہیں جو اپنی خطا کے اقراری ہیں. اب یہ ہے وہ مخلص مسلمان جو بغیر عذر صرف اپنی سستی کی وجہ سے غزوہ تبوک میں نہ گئے, لیکن بعد میں اعتراف گناہ کر لیا. انہوں نے ملے جلے عمل کیے تھے, پچھلے تمام غزوات میں شریک بھی ہوئے تھے, اور کچھ بھلے کچھ برے. اللہ سے امید ہے ان کی توبہ قبول فرمائے گا, بلا شبہ اللہ تعالیٰ بڑی مغفرت والا, بڑا رحمت والا. آپ ان کے مالوں میں سے صدقہ لے لیجئے جس کے ذریعے سے آپ ان کو پاک صاف کریں گے, اور ان کے لیے دعا کیجئے, بلا شبہ آپ کی دعا ان کے لیے موجب اطمینان ہے. اللہ تعالیٰ خوب سنتا ہے, خوب جانتا ہے. یعنی صدقہ جو ہے ہمارے گناہوں کو معاف بھی کرواتا ہے, اور یہاں پہ نفلی صدقہ بھی مراد ہو سکتا ہے. کیا ان کو یہ خبر نہیں کہ اللہ ہی اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ تو اللہ تعالیٰ تمہارے صدقے کی اس طرح پرورش کرتا ہے جس طرح سے کوئی شخص اپنے گھوڑے کے بچے کی پرورش کرتا ہے, حتیٰ کہ ایک کھجور کے برابر صدقہ بڑھ کے آہت پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے, آہت پہاڑ کے مثل ہو جاتا ہے. کتنی پیاری حدیث ہے نا, کہ چھوٹا سا بھی جو آپ اللہ کے راستے میں کچھ بھی دے دیں, اور کبھی بھی کچھ بھی دینے سے جیسے کہتے ہیں کہ وہ شرمندہ نہ ہوا کریں, شرم نہ کیا کریں. جو بھی آپ کے پاس ایکسٹرا چیزیں ہو سکتا ہے اس کے استعمال کی چیز ہے نا, اس کو شاید وہ چیز اچھی لگ جائے, اس کو شاید وہ چیز فائدہ دے جائے,
ٹھیک ہے نا. تو اس لیے کبھی بھی یہ نہ سوچا کریں کہ نا نہیں یہ اس کو کیا کرنا. بس بعض اوقات شیطان اس طرح سے لا دیتا ہے نا آپ کو کہ لو جی اب یہ بھی کوئی نا صدقہ کرنے کی چیز ہے, یہ بھی کوئی کرنے, یہ بھی کوئی, اس میں شیطان آپ کو بلا دیتا ہے. اور وہ اچھا بھلا آپ کر رہے ہوتے ہیں اللہ کے راستے میں, مگر آپ جو ہے فوراً رک جاتے ہیں. حالانکہ آپ دیکھیں کھجور کو بھی جب قبول کیا جاتا ہے تو پھر کیا مسئلہ ہے, پھر کھجور تو بہت ہی چھوٹی سی چیز ہے. ٹھیک ہے نا, کہہ دیجیے کہ تم عمل کی جاؤ, تمہارا عمل اللہ تعالیٰ خود دیکھ رہا ہے, اور اس کا رسول اور ایمان والے بھی دیکھ لیں گے, اور ضرور تم کو ایسے کے پاس جانا ہے تم چھپی اور کھلی چیزوں کا جاننے والا, سو وہ تم کو تمہارا سب کیا ہوا بتلا دے گا. ٹھیک ہے, بذریعہ وہی مطلع کیا جا رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور قیامت کے دن بھی دیکھ لے گا. اچھا, اب یہ کچھ لوگ کون سے آ گئے, یہ ان لوگوں کی بات آ گئی ہے جو کعب بن مالک, 3 جو مخلص جو لوگ تھے نا, اور کچھ اور لوگ ہیں جن کا معاملہ وآخرون مرجعون الی امر اللہ, وہ رجا سے نا امید رکھتے ہیں, اور کچھ لوگ جن کا معاملہ اللہ کا حکم آنے تک ملتوی ہے, ان کو سزا دے گا یا تو ان کی توبہ قبول کر لے گا. اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا, بڑا حکمت والا ہے. یہ 3 افراد جو تھے کعب بن مالک, مرارہ بن ربی اور ہلال بن امیہ تھے. ان کا ذکر اب آگے آئے گا کہ انہوں نے جو ہے نا, اور آگے بھی آئے گا, تو وہ ابھی کیونکہ بستی ضرار کا ذکر آ رہا ہے تو میں پہلے یہ بتاؤں گی, پھر آگے جب ان کا ڈیٹیل میں آئے گا تو یہ بس اتنا یاد رکھ لیں کہ ان تینوں کا معاملہ یہ تھا کہ یہ بڑے مخلص مسلمان تھے, ہمیشہ غزوات میں شریک ہوتے رہے, بہت مخلص صحابہ کرام میں سے تھے. لیکن بس غزوہ تبوک میں سستی نہیں ہوتی, اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے سستی کی وجہ سے, کہ کیا جیسے نہیں, اب سستی کو کیسے آپ ڈیفائن کریں گے, چلیں آپ ذرا سمجھیں اس بات کو. جیسے آپ یہ سوچیں جیسے آپ نے بڑے سارے نیک عمل کر لیے, میں ایک مثال دے کے آپ کو سمجھا رہی ہوں, ان کی بات نہیں ہو رہی, میں آپ کو سمجھا رہی ہوں کہ بعض اوقات سستی سے آپ دین کے کام سے کیسے رہ جاتے ہیں, اچھے بھلے دین کے کام میں جا رہے ہوتے. آپ مثلاً کہہ رہے ہیں روز تو آ رہے ہیں ہم, چلیں دورہ قرآن کریں, روز تو آ رہے ہیں, چلو آج چھٹی مار لیتی ہوں. اب باجی نے تو آپ کو چھٹی نہیں دی نہیں دی نا. اچھا, رمضان آپ کا چل رہا ہے, اس میں چھٹی کس بات کی, ٹھیک ہے, آپ کی کوئی چھٹی وٹی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہو رہی. اب آپ سستی کریں, نہیں آج تو اٹھا نہیں جا رہا, آج ڈنڈی مار ہی لیتے ہیں, آج تو اٹھا نہیں جا رہا, یا آج ہمیں یہ کام کرنا ہے. کوئی بھی کام شیطان آپ کو یاد دلا سکتا ہے, مثلاً بازار جانا ہے, اور بھائی وہ عید کا سوٹ بھی تو لینا ہے, یا پھر کوئی اور کام, کوئی بھی کام آپ بتا سکتے ہیں. مجھے تو کوئی اور کام میں تو ذہن میں آتا نہیں ہے, تو اس لیے مجھے کوئی کام بھی ذہن میں نہیں آ رہا کہ کیا کام آپ کو دین کے کام سے رکوا سکتا ہے. میں نہیں سمجھتی, میں تو کاموں کو ایڈریس کر دیتی ہوں, میں تو کاموں کو ڈانٹ دیتی ہوں کہ کاموں رک جاؤ, چپ ہو جاؤ, سائڈ پہ ہو جاؤ. دین کا کام از امپورٹنٹ, ویری امپورٹنٹ, ٹھیک ہے نا, کیونکہ یہ اصل زندگی ہے. ٹھیک ہے, میں اکثر سوچتی ہوں کہ یہ جو 2-3 گھنٹے ہوتے ہیں اللہ کے ہاں, کیونکہ ہم صرف اللہ کے لیے کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا مجھے ویوز کا بعض اوقات میرا تو اکثر پیج ہی نہیں کھل رہا ہوتا, تو ہے نا مجھے کچھ نہیں پتا ہوتا کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں رہا, کچھ نہیں, بس مجھے بس یہ پتا ہوتا ہے اللہ کے لیے, اللہ کی کتاب کو پڑھنا اور پڑھانا, دیٹس آل. رب کے لیے کام ہو رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا, تو اسی طرح آپ بھی آگے بیٹھ رہے ہوتے ہیں. اب آپ کو سستی آ جائے کسی دن کی, نہیں آج تو بھائی اٹھا ہی نہیں جا رہا, ہو سکتا ہے نیند آ جائے, شیطان تو نہیں ہے ابھی, نفس آپ کو ورغلا سکتا ہے آپ کو, یا آپ کو گھر والے, اچھا گھر والے ابھی بھی موجود ہیں, وہ بند زنجیر میں ہیں مگر گھر والے موجود ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ گھر والے کہہ سکتے ہیں بھائی روز تو جا رہی ہو, آج چھٹی کر لو, ٹھیک ہے, آج یہ کام ہے, آج وہ فلانی جگہ پہ افطاری پہ جانا ہے, ضروری ہے. ہمارے یہ بھی تو مسئلے چل رہے ہوتے ہیں نا, افطار پارٹیاں, انتہائی غلط بات ہے. افطار پارٹی کا کوئی یقین کرے حدیث سے ثابت ہی نہیں ہے. افطار پارٹیاں پتہ نہیں کہاں سے کس نے ایجاد کی ہے افطار پارٹیاں نا, مجھے حیرت ہوتی ہے. افطار پارٹی یعنی کہ آپ کو پتہ ہے صحابہ کرام میں یہ صرف یہ تھا کہ افطار کروانا. ہم ہر چیز کو جو ہے نا اپنے حساب سے اس کو بڑھا چڑھا کے لے جاتے ہیں. تو افطار آپ مسکین کو کرا دیں, آپ کے گھر میں کوئی مہمان آ جائے اس کو کرا دیں, ایون کسی غریب امیر کو کرا دیں, غریب کو کرا دیں. افطار سے مطلب نہیں ہے, افطار سے منع نہیں ہے, مگر پارٹی کرنے کا کیا مقصد ہے بھائی. افطار پارٹی کا کوئی دلیل نہیں ملتی ہمیں سنت کی گلیوں میں کہ کبھی کسی صحابی نے کہا کہ بھائی آج سب تم لوگ آ جانا, آج افطار پارٹی ہے. استغفر اللہ, ایسی کوئی بات ہی نہیں ملتی. تو ہم پتہ نہیں کدھر سے بہک جاتے ہیں. دین کے نام پہ بھی ہمیں بس ہے نا گلیمر چاہیے ہوتا ہے, پارٹیاں چاہیے ہوتی ہیں, اور کچھ نہیں. تو ادھر کی پارٹیاں رک گئی تو چلو یہاں کی پارٹیاں شروع کر دیں. ٹھیک ہے نا, تو یہ جو سستی کا معاملہ ہوتا ہے نا, بعض اوقات اسی وجہ سے آپ کی تہجد رہ جاتی ہے, بعض اوقات اسی کی وجہ سے آپ کی اشراق چاشت اور آپ کی اوابین میں آپ کو سستی آ جاتی ہے کہ جی سستی تھوڑے سے سو جائیں. وہ سوتے ہیں تو پھر ایسے سوتے ہیں کہ پھر آپ دور میں ہی اٹھتے ہیں. ٹھیک ہے نا, اسی طرح سے آپ رات کو سونے بیٹھے ہیں, اب آپ سو رہے, آپ کو پتہ ہے تہجد کا وقت شروع ہو گیا, پڑھ کے سو جائیں.
زیادہ ہی آپ کو اگر آپ کو ہے یقین کہ بھئی نہیں اٹھ سکیں گے، پڑھ کے سو جائیں، نو پرابلم، ٹھیک ہے نا. لیکن سستی کا معاملہ، چائے پی لیں. چائے آپ کو، میں کہتی ہوں اللہ تعالیٰ تو نے بڑی اچھی چیز ہمیں عطا کی ہے چائے، کیونکہ چائے سے آپ کی ساری سستی دور ہو جاتی ہے، آپ ریلیکس ہو جاتے ہیں، موڈ آپ کا جو ہے نا عبادت کے لیے یا ہاں ٹیون ہو جاتے ہیں آپ دوبارہ سے، جو ہے نا ریوائو ہو جاتے ہیں آپ نا. میرا تو کم از کم یہی معاملہ ہوتا ہے. تو آپ اپنی چیزوں کو، اس کا ایک چاکلیٹ کھا لیں، کوئی کھجور کھا کے آ جائیں، نیندیں آپ کو آ رہی ہیں زیادہ، تو بہت ساری چیزیں آپ کر سکتے ہیں. ابھی آپ لوگ میرا خیال ہے چھالیاں والیاں کھا رہے ہوتے ہیں، مجھے آوازیں آ رہی ہوتی ہیں نا. تو آپ اچھا، ہم جب پڑھ رہے ہوتے تھے تو ہم بھی ایسا ہوتا تھا کہ کوئی چنے لے کے آ رہا ہوتا تھا، کوئی چھالیاں ایک دوسرے کو خاموشی سے چپ کے ڈسٹریبیوٹ بھی ہو رہی ہوتی تھی، اور یہ ساری چیزیں. تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، مگر اپنے آپ کو لائف میں رکھیں، اپنے آپ کو زندہ رکھیں، اپنے آپ کو بالکل جو ہے نا انرجیٹک رکھیں. صحیح ہے. تو سستی سے ان کا دیکھیں اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے، اس لیے آپ دیکھیں وہ حدیث جو آتی ہے جس میں دعا ہے سستی سے پناہ مانگی گئی. میں نے پرسنلی یہ فیل کیا ہے بعض اوقات لوگ سستی کی وجہ سے دین سے محروم ہو جاتے ہیں. اچھا اب کیا آج کریں، کل جائیں گے. اچھا جی اب ہم چلو بھائی لائیو ہی کر لیتے ہیں، وہ پتہ چلا لائیو میں بھی سو گئے جی، اب لائیو بھی نہیں کر سکتے. تو اب کیا بھائی نیند میں سے اٹھائے جا جائے کہ ہم اب مدرسۃ الہادی کا یہ کام تو نہیں کہ اب آپ کو الارم بھی آپ کہیں تو ہم لگا دیا کریں، آپ کو نوٹیفیکیشن تو بھیجتے ہی ہوں گے، الارم بھی لگا دیجیے ہمارا مدرسہ ہمارا شروع ہو رہا ہے. تو اس سستی سے آپ کی بہت ساری چیزیں جو ہے نا خراب ہوتی ہیں. اس لیے واقعی سستی سے پناہ مانگا کریں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ مجھے سستی سے بچا. ٹھیک ہے. اچھا اب آگئی مسجد زرار کا ذکر. والذین اتخذوا مسجدا زرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین، یہ 3 وجوہات. اور بعض ایسے ہیں کہ جنہوں نے اس اغراض کے لیے مسجد بنائی کہ ضرر پہنچائیں، نمبر 1 کفر کی باتیں کریں، نمبر 2 نمبر 3 ایمانداروں میں تفریق کریں، مومنین میں تفریق کریں، تفرقہ پھیلائیں، فرق کر دیں، الگ الگ کر دیں ان کو. اور اس شخص کے قیام کا سامان کریں جو اس سے پہلے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مخالف تھا، یعنی عبداللہ بن ابی. اور قسمیں کھا جائیں گے کہ بجز بھلائی کے اور کچھ ہماری نیت نہیں، اللہ تعالیٰ گواہ ہے وہ بالکل جھوٹے ہیں. ٹھیک ہے. اب انہوں نے منافقین کی ایک انتہائی گھٹیا گری ہوئی حرکت، ایک کبھی حرکت کا ذکر یہاں پہ کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے ایک مسجد بنائی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ باور بھی کرا دیا کہ بارش میں، سردی میں اور کے موقعوں پر بیماروں اور کمزوروں کو زیادہ دور جانے میں دقت پیش آتی ہے، ان کی سہولت کے لیے ہم نے یہ مسجد بنا دی. ٹھیک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم چل کر ذرا نماز پڑھیں تاکہ ہمیں برکت حاصل ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تبوک کے لیے جانے کے لیے تیاری کر رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپسی پر نماز پڑھنے کا وعدہ فرما لیا، لیکن واپسی پر وحی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے منافقین کے اصل مقاصد کو بے نقاب کر دیا. اچھا اللہ تعالیٰ بھی تدریج کے ساتھ جو ہے نا چیزیں اتارتا ہے، اسی وقت نہیں کہا کیونکہ اس وقت کوئی اور کام کرنا تھا تاکہ فوکس اسی پہ رہے. وحی میں جو تدریج ہے اس میں بھی حکمت ہے. جس چیز کا جو وقت ہے اللہ تعالیٰ اسی حساب سے وہ پوائنٹ جو ہے آپ کے اوپر نازل کرتا تھا. وہی وہ نازل، جیسے آپ دیکھیں بہت سارے واقعات میں وہی سے ہیلپ ملی تھی. واقعہ عفق کا یاد کر لیں. ٹھیک ہے. صحیح. تو کیونکہ اگر اس وقت یعنی کہ جس وقت یہ کر رہے تھے تو اسی وقت اگر اللہ تعالیٰ متنبع کر دیتا تو اس وقت جو جنگ کے لیے فوکس ہونے کا ایک مائنڈ چاہیے تو وہ شاید نہ رہتا، کیونکہ پیچھے ایک دماغ لگا رہتا نا کہ بھئی یہ پیچھے والے کیا کر رہے ہیں یہاں پہ. ٹھیک ہے نا. تو یہاں پہ آپ دیکھیں کہ واپسی پر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آنے لگے تو وحی کے ذریعے سے اطلاع کر دی کہ یہ ان کا اصل مقصد ہے، اس سے وہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، کفر پھیلانا چاہتے ہیں اور مسلمانوں کے درمیان تفرقہ پیدا کرنے چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس سے ایک تو بات یہ پتہ چلی کہ منافق اگر مسجد بھی بنا لے تو اللہ کے ہاں قبول نہیں جب تک کہ اس کا ایمان اور نیت اور عمل صحیح نہیں. تو اللہ اس کو کیسے قبول کرے؟ آپ دیکھیں ہمارے یہاں یہ پریکٹس کتنی ہوتی ہے، لوگوں کو اپنے دین ایمان کو ٹھیک کرنے کی ابھی توفیق نہیں ہوئی ہے، لیکن ان کو یہ بڑا شوق ہوتا ہے کہ مسجد بناتے ہیں یا مسجد میں کچھ ہم کنٹریبیوٹ کر دیں. کیونکہ ان کو یہ اللہ کے پاس جو اللہ تعالیٰ محل بناتا ہے نا، جس کے لیے اس کے لیے جو مسجد بناتا ہے، یہ حدیث میں آتا ہے، تو ان کو محل چاہیے وہاں پر.
اچھا اب یہ بھی ایک وہ ہے نا منافقین کا ایک یہ طریقہ ہوتا ہے، طریقہ عمل ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ ٹارگیٹس پکڑ لیں کہ جن سے ان کو جنت میں داخلہ مل جائے، ٹھیک ہے. اچھا اپنے ایمان اور اپنے عمل کو ٹھیک نہیں کریں گے. یہ آپ کو پتہ ہے کہ ابھی حج اور عمرہ کا بھی یہی ہوتا ہے، ان کا کیا ہوتا ہے، ابھی سب جائیں گے نا، سارے ذخیرہ اندوز منافع خور سب جائیں گے اینڈ میں عمرہ کرنے کے لیے. ان کا کانسیپٹ ہوتا ہے کہ، اور بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو ہر سال کرتے ہیں، ان کا کانسیپٹ یہی ہوتا ہے کہ بھئی گناہ بہت سارے ہو گئے، اب ہم جا رہے ہیں اللہ کے پاس بخشوانے کے لیے، اور دوبارہ آ کر انہوں نے وہی گناہ کرنے ہوتے ہیں. آپ دیکھیں خواتین کتنی جو بھی جاتی ہیں وہاں پہ جا کے عبایا پہنتی ہے نا، پہنتی ہے. کتنے لوگوں نے عمرہ کیا ہوا، کافی لوگوں نے کیا ہوا ہوتا ہے نا عمرہ پہ. آپ کو پتہ ہے وہاں پہ سعودی قانون یہ ایسا ہے کہ عبایا پہننا پڑتا ہے، مگر وہاں جا کے رو دھو کے سب کچھ زمزم پی لیں گے، گھر اللہ کا دیکھ لیں گے، مسجد نبوی دیکھ لیں گے، سب کچھ ایوری تھنگ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے، واپس آ کے پھر ویسے ہی پاکستانی بن جاتے جیسے ہم گئے تھے، کیونکہ نیت کی اصلاح نہیں کی نا آپ نے. آپ کو ریڈی میڈ کچھ آپ کو ایسے اعمال چاہیے ہوتے ہیں جو آپ کو جنت کا کوئی آپ کو ویزا میں دلوا دیں. یاد رکھیں جنت کا ویزا ایسے نہیں ملتا، جنت کا کوئی ویزا ایسے ہے بھی نہیں کہ آپ کہہ دیں کہ جی ہم یہ اپلیکیشن سبمٹ کر دیتے ہیں تو وہ اس کے بعد جو ہے نا ہمارا انٹرویو ہوگا اور اس کے بعد جنت کا ویزا مل جائے. ایسے نہیں ہے. دنیا کی امیگریشن کی طرح جنت کی امیگریشن تھوڑی ہے، ٹھیک ہے نا. جنت میں جانے کے کچھ اور رولز اینڈ ریگولیشنس ہیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتا دیے ہیں. ان میں سب سے پہلے ایمان اور نیک عمل، اور نیک عمل میں بھی بیسک جو فرائض والے نیک عمل ہیں وہ بہت ضروری ہے. اگر فرائض والے نیک عمل کے ساتھ ساتھ آپ گناہ کبیرہ بھی ساتھ ساتھ کر رہے ہیں تو وہ نیک عمل بھی اس طرح سے قبول نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے نا. تو اب انہوں نے جو ہے مسجد بنا لی، اور آپ دیکھیں کہ ایک اور اب اللہ تعالیٰ نے آپ کو کہہ دیا لا تقم فیہ ابدا لمسجد اسس علی التقوی، آپ اس پہ کبھی بھی کھڑے نہ ہو البتہ جس مسجد کی بنیاد اول دن سے تقوی پہ رکھی گئی ہے وہ اس لائق ہے کہ آپ اس میں کھڑے ہوں. اس سے مراد مسجد قباء اور مسجد نبوی ہے، اور زیادہ مسجد قباء کا ذکر لگتا ہے کیونکہ پہلی وہی بنائی گئی تھی. اور عمارات کی بنیاد کی بھی نیت ہوتی ہے، یعنی اس سے یہ ایک اور بات پتہ چلی کہ عمارات جب آپ بنا رہے ہوتے ہیں تو اس کی بھی کوئی نہ کوئی نیت ہوتی ہے. ہم کیوں عمارت بنا رہے ہیں، اس کی نیت کوئی نہ کوئی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے نا. اگر بڑا سا بڑا کام بھی اگر بدنیتی سے کر رہے ہیں، اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے کر رہے ہیں، تو پھر کیا ہوگا، وہ کام آپ کا بھلے وہ دنیاوی لحاظ سے اچھا کام ہے، مسجد بنانا دنیاوی لحاظ سے اچھا کام ہے، لیکن وہ قبول نہیں ہوگا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے اس لیے بلایا تھا تاکہ دلیل ہو جائے کہ یہ جو ہے نا یہ مسجد جو ہے یہ واقعی اچھی مسجد ہے. تو پھر اس میں منافقین ہی خالی نہیں آئیں گے، اس میں پھر اور مخلص مسلمان بھی آئیں گے. اور پھر اس سے کیا ہوگا کہ تفرقہ پڑے گا وہاں پہ، یعنی کیونکہ یہ بھی یہاں پہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھ لی ہوگی اور وہاں پہ بھی پڑھتے تھے، تو اب تفرقے کے لیے کہ کچھ لوگ ادھر جائیں گے تو مسلمانوں کی ہوا اکھڑے گی، اتحاد بین المسلمین ختم کرنے کے لیے بھی، ٹھیک ہے نا. عمارت کی بنیاد یا اس سے پتہ چلتا ہے کہ نیک ہونی چاہیے، اس میں ریاکاری کا عمل نہیں ہونا چاہیے، اس میں بدنیتی نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے نا. ایک حدیث میں آتا ہے نا کہ عمارت بنانے والا ہر عمارت بنانے والے کے لیے باعث عذاب ہے سوائے ضرورت کی عمارت کی، سوائے اس کی کہ جو ضرورت کی عمارت ہے. اور وہ یاد کر لیں کہ جو وہ گنبد تھا وہ توڑوا دیا تھا، نبی توڑوایا تو نہیں تھا مگر اس پر برہمی کا اظہار کیا تھا تو اس شخص نے خود ہی جو ہے گرا دیا تھا، ٹھیک ہے نا. وہ تھوڑا سا نمایاں ہو رہا تھا، صحیح نا. تو یہ ذہن میں رکھ لیں، انسان سمجھ لے کہ جو عمارت، اور واقعی صحیح بات ہے، اگر ہم جو ہم اتنے شوق سے عمارات بنا، آج کل کتنا زیادہ یہ اور یہ بزنس بنا پڑا ہے کنسٹرکشن کا، یہ اور کتنے شوق سے اور کتنے جب انسان گھر کا کر رہا ہوتا ہے تو کس قدر انسان کو ہوتا ہے کہ بھئی یہ بھی ہو یہ بھی ہو، اور کچھ عرصے کے بعد اس میں وہ رہ ہی نہیں سکتا کیونکہ اس کی موت ہو جائے گی، یا اس کی نسلیں رہ سکتی ہیں، یا ہو سکتا ہے اس کی نسلوں کو بھی وہ نصیب نہ ہو. تو عمارت کی بنیاد اچھی نیت کی ہونی چاہیے اور اس میں لگنا بھی حلال پیسہ چاہیے، چاہے آپ قرض لے کے لگا لیں لیکن لگنا حلال چاہیے، حرام نہیں لگنا چاہیے، ٹھیک ہے نا. آپ دیکھیں کہ یہ بھی تو کس قدر چل رہا ہے نا کہ لوگ، اور ہمارے میں سمجھتی ہوں کہ معاشرے میں کچھ عرصے پہلے تک اس کا اتنا لوگوں کو نہیں ہوتا تھا کہ گھر کوئی چھوٹا موٹا جیسا بھی تھا اپنے بزرگوں کا تھا جیسا بھی تھا زندگی گزر جاتی تھی.
یا فلیٹ چل رہا ہے تو اس میں بھی گزر جاتی تھی. آج کل کے دور میں اس چیز کا زیادہ یہ ریاکاری، گھر ایک ریاکاری کا ذریعہ بن گیا. یہ دکھائیں ہم نے ایسا گھر بنایا ہے، ریاکاری کا زیادہ آ گیا. حالانکہ یہ ضرورت کی چیز ہے، اس میں کوئی دکھاوے کا عمل نہیں ہونا چاہیے. اگر آپ کو اللہ نے دے ہی دیا ہے تو اس رہیں، آپ اس میں اللہ کا شکر ادا کریں. دکھاوے یا اس میں تکبر کا معاملہ جو ہے یہ ہرگز قبول نہیں ہوگا. یہ آپ کے گناہوں میں اضافے کا سبب بنے گا. اور نہ ہی کسی کو آپ تانا دے سکتے ہیں. میں نے یہ بھی دیکھا جن کے پاس ہو جاتا ہے تو وہ دوسروں کو کریت کے پوچھ رہے ہوتے ہیں، جی آپ کب لیں گے یا آپ نے کیوں نہیں لیا. پھر کسی کے قبر کا حال تو مردہ جانتا ہے نا، کسی کا آپ کو کیا پتا کہ اس کی کیا پوزیشن ہے. یہ جو پرسنل سوالات ہوتے ہیں نا کبھی نہیں کرنے چاہیے. آپ کی اولاد جو ہے وہ کیا کر رہی ہے، آپ کی اولاد ابھی تک ہوئی کیوں نہیں، یا بچیوں کی شادی کب ہو رہی ہے، کب. بھائی جب اس کا وقت آئے گا، کوئی بھی انسان خود سے تھوڑی ڈیلے کرتا ہے کسی بھی چیز کو. جب وقت آئے گا ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تو پھر کسی بھی مسجد کی عمارت کے یعنی اس کی تعمیر کے دو مقاصد ہوتے ہیں کہ ایک تو یہ کہ اس کو اسلام کو فائدہ پہنچانا ہے اس سے، دوسرا یہ کہ تقویٰ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے نا. نیت پر عمل کا دار و مدار ہوتا ہے نا. وہ یاد رکھ لیں، وہ جو شہید تھا، سخی تھا اور عالم تھا تو ان کا برا انجام ہوا تھا. حالانکہ یہ تینوں کام پروون نیک ہیں کہ وہ پکے نیک کام ہیں، لیکن جب نیت خالص نہیں تو یہ تینوں کام کرنے والے اور بڑے اچھے تینوں کام کر، دنیا والوں نے بڑی واہ واہ کر لی تھی. اور تینوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا تھا جب اس نے، اور آپ دیکھیں کہ وہ سخی، وہ عالم اور وہ جو تھا شہید جو تھا، وہ اینڈ تک یعنی قبر سے نمٹ گیا، سارا آگے بھی پہنچ گیا. اب آخرت میں آ کے بھی اللہ سے حجت کر رہا ہے کہ میں نے تو جو ہے میں تو بہت سخی تھا، میں نے تو تیرے لیے جان دی، میں تو تیرے لیے صدقہ کرتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا تینوں کو کہ تم نے تو میرے لیے نہیں کیا، تم نے اس لیے جو ہے جان دی کہ تاکہ لوگ تمہیں بہادر کہیں. تو وہ تمہارا جیسا تمہارا عمل تھا لوگوں نے بہادر کہہ دیا. ٹھیک ہے. تو اور جو تم سخی ہوتے تھے تم نے بھی اس لیے کیا لوگ تمہیں سخی کہیں، یعنی صدقہ تم اس لیے کرتے تھے تاکہ لوگ تمہیں سخی کہیں. تم لوگوں میں واہ واہ چاہتے تھے، لوگوں نے واہ واہ کر دی. عالم تو عالم بھی اس لیے کہ تم علم کر بڑائی چاہتے تھے کہ لوگ تمہیں عالم کہیں. لوگوں کو کتنا شوق ہوتا ہے نا اپنے ساتھ وہ اتنے سارے وہ نام لگانے کے اور اپنے آپ کو بڑا سمجھنے یا بڑا کہلوانے کا. بہت لوگوں کو بعض اوقات شوق ہوتا ہے. تو اس میں بھی آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ تمہاری بڑائی ہو گئی تھی، تعریف ہو گئی تھی، لوگوں نے واہ واہ کر دی تھی. ہاں واہ واہ کیا علم ہے نا، کتنا بڑا لوگ. آپ دیکھیں نا جب بعض اوقات آپ بیان کے اس میں جائیں تو لوگ آپ کو اتنی اچھے بیانات کر دیتے ہیں، عمل میں نہیں ہوتا ان کے اور سمجھ میں بعض اوقات کچھ بھی نہیں آ رہا ہوتا، اور وہ بیان ویسے بڑا بھرپور باروب بیان ہوگا لیکن اس میں پریکٹیکل امپلیکیشن کچھ بھی نہیں ہوگی. آپ پریکٹس کچھ بھی نہیں سیکھ کے آ رہے ہوتے. بس آپ اس کے بعد اینڈ ریزلٹ کیا ہوتا ہے سم ٹائمز کہ آپ بس اس کی علمی برتری کا اپنے دل میں رعب جما کے آ جاتے ہیں. تو یہ کیا علم ہوا کہ جب اس علم کو آپ دوسرے کے عمل میں اتار ہی نہیں سکے. علم تو وہ ہوتا ہے نا جو آپ کے دل سے نکلے، آپ کے عمل میں آئے اور وہ دوسرے کے دل اور اس کے عمل تک پہنچ جائے، اس کو علم کہتے ہیں. سچا علم تو وہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. اگر آپ دوسرے کی زندگی میں کوئی چینجز ہی نہیں کر پائے، اگر آپ دوسرے کے ذہن اور دل پہ کوئی اثر ہی نہیں چھوڑ کے آیا آپ کا علم، تو پھر آپ کا اس کا مطلب ہے آپ کوئی ایسا علم دے کے آئے کہ جس میں کوئی ورتھ ہی نہیں تھی. ٹھیک ہے نا. یا پھر آپ کی نیت ہی خالص نہیں تھی کہ آپ بس یہی چاہتے تھے علم کی دھاگ. ایسا میں نے ایسے بے شمار لوگ دیکھے ہیں جو صرف علم کی دھاگ بٹھانے کے لیے آتے ہیں، بڑی بڑی باتیں کر جائیں گے، حدیثیں کر جائیں گے، آیتیں بیان کر دیں گے، دیٹس آل. اور اس سے بیٹھنے والے کیا سیکھتے ہیں کہ ہاں اچھا ان کے دل میں کیا آتا ہے، یہ بہت بڑا عالم ہے، یہ بہت بڑا عالم ہے. اچھا دوسری چیز آپ نے دیکھا میڈیا نے ہائپ کریٹ کر رکھی ہے. میڈیا پہ جو ایک دو دفعہ آ جائے تو دنیا والے کیا سمجھتے ہیں، حالانکہ میڈیا ان لوگوں کو آگے لاتا ہے، آپ کو پتہ ہے زیادہ، کہ جو انہی کے ٹائپ کے ہوتے ہیں. تو ہم کیا سمجھتے ہیں میڈیا پہ جو آ جائے جی یہ بہت بڑا عالم ہے، چاہے اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہو. ٹھیک ہے نا. تو اس کی واہ واہ ہو گئی، میڈیا کے تھرو ہو گئی یا کسی بھی طریقے سے ہو گئی، اس کی واہ واہ ہو گئی. اب وہ کیوں چاہتا ہے کہ وہ جنت میں، اس نے جنت میں جانے کے لیے نہیں کیا تھا، اس نے اللہ، جنت تو بات کی بات ہے، اس نے اللہ کے لیے نہیں کیا تھا. تو پھر سمجھ کے آئی ہر عمل اللہ کے لیے ہونا چاہیے، چھوٹے سے چھوٹا بھی ہو اور بڑے سے بڑا بھی ہونا وہ اللہ کے لیے چاہیے. پوری 24 آورس میں جو سارے کام آپ کر رہے ہیں رب تعالیٰ کے لیے کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا.
تو جب آپ اللہ کے لیے کریں گے تو پھر اس میں جو ہے نا وہ اس کام کو اللہ تعالیٰ قبول کرے گا. مالک وہ ہے نا، ہماری نیکیوں کا مالک وہ ہے. تو نیکی اس کے مالک تک پہنچا کے آئیں اور بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ اس امانت کو پہنچا کے آئیں، تبھی وہ قبول کرے گا. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے صاف منع کر دیا کہ ایسی عمارت میں نہ تو آپ جائیں گے نہ آپ اس میں شریک ہوں گے. پھر آیا ایسا شخص بہتر ہے جس نے اپنی عمارت کی بنیاد اللہ سے ڈرنے پر اور اللہ کی خوشنودی پر رکھی ہو، یا ایسا شخص کہ جس نے اپنی عمارت کی بنیاد کسی گھاٹی کے کنارے پر جو گرنے کوئی ہو رکھی ہو، پھر وہ اس کو لے کر آتش دوزخ میں گر پڑا. یعنی مسجد زرار کے بارے میں یہ آتا ہے کہ منافقین نے بنائی تھی، اور عمارتوں کے بھی جو ہے نا وجوہات ہوتی ہیں تو وہ پھر تقویٰ پہ ہونی چاہیے. پھر وہ اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں کو سمجھ ہی نہیں دیتا. تو مومن اور منافق کے عمل کا فرق یہاں پہ بیان کیا جا رہا ہے کہ مومن کا عمل تقویٰ پہ ہوتا ہے جبکہ منافق کا عمل ریاکاری اور فساد پہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور بعض اوقات مساجد اور مدرسے بھی لوگوں کے فساد اور تفرقے کا سبب بنتے ہیں اور انہی کے جہنم میں جانے کا سبب بنتے ہیں. آپ نے خود پڑھا جو تفرقہ کے لیے کہ یہ کس لیے بنائی گئی، وہ تفریقم بین المومنین، تفرقے کے لیے بنائی تھی. ٹھیک ہے نا. بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے ان کی جانوں کو اور ان کے مالوں کو اس بات کے عوض میں خرید لیا کہ ان کو جنت ملے گی. یعنی ایک سودا ہو چکا ہے مسلمانوں کا، کس سے؟ اللہ تعالیٰ سے. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنت، بوجہ اس کے کہ ان کے پاس جنت ہوگی، وہ جنت دے گا. تمہیں کیا کرنا ہے؟ اپنے جان اور مال اللہ کے راستے میں لگانا ہے. تو پھر اللہ تمہیں کیا دے گا؟ جنت دے گا. یہ سودا ہوا ہے، یہ سودا ہم کر کے آ گئے. جیسے عہد الست ہوا تھا نا، اسی طرح سے مومنین جب کلمہ پڑھ لیتے ہیں نا، جب ایمان کی طرف آ جاتے ہیں، جب اسلام قبول کرتے ہیں نا، تو وہ اسلام قبول کرنا یہ سودا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم اپنی جان اور مال کو تیرے راستے میں لگائیں گے اور تو اس کے بدلے میں ہمیں جنت دے دینا. ہر مسلمان یہ سودا کر چکا ہوتا ہے. یہ الگ بات کہ وہ اس بات کو سمجھے یا نہ سمجھے. تو آپ دیکھیں ہر مسلمان کو جنت میں جانے کا شوق ہوتا ہے. آپ بتائیں کون مسلمان ایسا ہوتا ہے کہ جو کہے کہ جی جنت میں تو نہیں جانا چاہتا. تو یہ سودا وہ کر کے آیا ہے. اللہ سے سودا ہو جاتا ہے جس وقت آپ اسلام قبول کرتے ہیں، چاہے وہ شعوری کریں یا لاشعوری کریں، مگر جب آپ اسلام کی طرف آ جاتے ہیں تو آپ کا ایک سودا ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ آپ نے اپنی جان مال، اپنی ہر چیز، صلاحیتیں، اپنے ہر چیز جو اللہ کے راستے میں لگانی ہے. اور اس کے بدلے میں وہ آپ کو کیا دے گا؟ وہ آپ کو جنت دے گا. اچھا ہونا تو یہ چاہے تھا اللہ بھی آپ کو آپ کے ٹائپ کی کوئی چیز، جتنا ویسے جب سودے میں کیا ہوتا ہے، جتنا لگایا اتنا ہی ملے گا، تھوڑا بہت کوئی منافع مل جائے گا. تجارت تو ایسی ہوتی ہے نا. تو آپ کوئی اس کے راستے میں جنت تو نہیں لگا رہے نا، آپ اپنی کوئی بہت بیسٹ صلاحیتیں تو نہیں لگا رہے نا. آپ سے جتنا کچھ ہو رہا ہے، جو کچھ آپ کے پاس ہے، اور آپ کوئی بیسٹ چیزیں تو نہیں ہیں. ہم کوئی بہت اچھے مومنین تو نہیں ہیں. ہمارے پاس کوئی بہت اچھی کوالٹیز کی چیزیں تو نہیں ہیں، کوئی بہت اچھی کوالٹی والی جان بھی نہیں ہے ہمارے پاس. تو کوئی بہت زیادہ مالدار بھی نہیں ہے. ہم لوگ اتنا ہی لگا رہے ہیں نا جتنا ہمارے پاس، اس میں سے بھی تھوڑا بہت ہی لگا رہے ہیں. مگر اس کے باوجود اللہ نے کتنی بڑی چیز دی ہے. اللہ کے پاس جنت ہے، وہ بادشاہ ہے نا. اللہ کہہ رہا ہے تم جو کچھ ہے وہ تو لگا دو. تمہاری قربانی دیکھی جائے گی، تمہارا جذبہ دیکھا جائے گا. یہ نہیں دیکھ رہا کہ تم کتنا لگا رہے ہو، تمہاری قربانی اور جذبہ دیکھا جائے گا. اس کے بعد میں تمہیں جنت دوں گا. اب یہ سودا ہر مسلمان کا رب سے ہو چکا ہے. تو پھر اب سودا پر سودا تو نہیں ہو سکتا نا. سودے پہ سودا کیا ہے کہ ہم یہ جان اور مال دنیا میں لگا دیں، اللہ کے راستے سے ہٹ کے کسی اور چیز میں لگا دیں. تو ہم نے سودے پہ سودا کیا، اور سودے پہ سودا تو باطل ہوتا ہے نا. سودے پہ سودا نہیں کر سکتے نا. حدیث میں ہے نا کہ جس طرح یعنی دو چیزوں کا معاملہ اسپیشلی حدیث میں آتا ہے. ایک تو یہ کہ نکاح پہ نکاح نہیں ہو سکتا، رشتے پہ رشتہ نہیں ہو سکتا. اسی طرح سے سودے پہ سودا نہیں ہو سکتا. اگر کوئی مثلاً کوئی سودا خرید رہا ہے، کوئی لے رہا ہے، کوئی ابھی بول چال جیسے ہوتا ہے نا، بولی لگا رہا ہے. یعنی آپ مثلاً کسی، اب یہ آج کے اس میں بھی ہو سکتا ہے کسی شاپ پہ آپ نے کوئی چیز لینی ہے، آپ نے اس نے کچھ کہا، آپ نے اس کو کوئی قیمت بتائی، ابھی بیچ میں چل ہی رہی ہے کہ بیچ میں کوئی کود پڑے، نہیں میں تو اتنے میں لے لوں گی. یہ چیز جائز نہیں ہے. حکم کیا ہے کہ پہلے ٹھہر جائیں، اس کا معاملہ سیٹل ہونے دیں. وہ لے رہے ہیں نہیں لے رہے ہیں، ان کو سائڈ پہ ہونے دیں. جب وہ سیٹل ہو جائیں، سائڈ پہ ہو جائیں، وہ لے یا نہ لے، آپ پھر بعد میں جب وہ چیز وہ سائڈ پہ ہو جائیں تو اب آپ کہیں کہ بھئی اتنے میں کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا.
تو پھر اللہ تعالیٰ آگے کیا کہہ رہا ہے کہ تو تم لوگ اپنی اس بے پر جو تم نے یہ معاملہ ٹھہرایا خوشیاں مناؤ، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُم بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ یہ بہت بڑی کامیابی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور آگے سودا کرنے والوں میں مومنین کی مزید صفات بیان کی جا رہی ہے، الطائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون العامرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المومنین۔ وہ ایسے ہیں جو توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، حمد کرنے والے، روزہ رکھنے والے اور راہ حق میں سفر کرنے والے۔ سائحون ہوتا ہے راہ حق میں سفر کرنے والے، جہاد کو بھی مراد لیا گیا ہے۔ اور رکوع اور سجدہ کرنے والے، نیک باتوں کی تعلیم کرنے والے اور بری باتوں سے باز رکھنے والے اور اللہ کی حدود کا خیال رکھنے والے، ایسے مومنین کو آپ خوشخبری سنا دیجیے۔ پیغمبر کو اور دوسرے مسلمانوں کو جائز نہیں کہ مشرکین کے لیے مغفرت کی دعا مانگیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ یہاں پہ ان کی خوبیاں بتائی جا رہی ہیں کہ یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، چاہے وہ رشتہ دار ہوں۔ اچھا اب یہ یہاں پہ کیا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ آ رہا ہے، وما کانا استغفار ابراہیم علیہ ابیہ، یعنی پیغمبر کے لیے جائز نہیں کہ مشرکین کے لیے مغفرت کی دعا کریں، کہ اگر کوئی مشرک ہے تو اس کے لیے ہدایت تو مانگ سکتے ہیں اس کی زندگی میں، مگر اس کی موت کے بعد اس کی مغفرت نہیں مانگ سکتے اللہ تعالیٰ سے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ اب پاسبل نہیں ہے۔ وہ دنیا میں اللہ کا ہمیشہ انکار کرتا رہا، اس نے اللہ کو مانا ہی نہیں، تو آپ بھی تو اللہ کے بندے ہیں نا، تو آپ اللہ تعالیٰ کو ایسی بات کیوں کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کرے؟ آپ کو 100% پتہ ہے کہ جو اللہ کے قانون میں ہی نہیں ہے، یعنی اللہ کے قانون میں نہیں ہے نا کہ کوئی جو ہے مشرک جو ہے وہ جنت میں چلے جائے، یا کوئی کفر کو یا شرک کو، اللہ نے واضح طور پہ اپنا قانون بتا دی کہ شرک اور کفر کو وہ معاف نہیں کرے گا، اور شرک اور کفر کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا اور دوزخ میں ہی جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو آپ اللہ کو ایسی بات، یعنی یہ ایک آداب کی، اللہ کے آداب کی خلاف ورزی ہے۔ یہ بات بڑی پیاری بتائی جا رہی ہے کہ مشرکین کے لیے مومنین جو ہے وہ مغفرت کی دعائیں نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ایک ادب ہے، اللہ نے جس چیز کو منع کر دیا اور جس چیز کو قانون بنا دیا، یہ اللہ کے قانون میں آپ جسے کہتے ہیں انٹرفیئر کرنے والی بات کر جاتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں آگے آ رہا ہے ابراہیم علیہ السلام کا اپنے باپ کے لیے دعائیں مغفرت مانگنا، وہ صرف اس وعدے کے سبب تھا جو انہوں نے اس سے وعدہ لیا تھا۔ پھر جب یہ بات واضح ہوئی، اچھا اب یہ کیا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وعدہ کیا تھا اپنے والد سے کہ میں تمہارے لیے دعائیں مغفرت کروں گا، اب وہ انہوں نے وعدہ کیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو جب ان پہ اس بات ظاہر ہو گئی کہ وہ اللہ کا دشمن ہے تو وہ اس سے محض بے تعلق ہو گئے۔ واقعی ابراہیم علیہ السلام بڑے نرم دل اور بردبار تھے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ اللہ کا قانون یہ نہیں ہے کہ جو اللہ کا انکار کرے آپ اس کے لیے نرم دل ہوں، یا آپ اس کے لیے جو ہے نا نرم دل ہونے میں کمی نہیں ہے، نرم دل ہونے میں کوئی قباحت نہیں، مگر اس کے لیے یہ دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ بھی اس کے شرک کو معاف کر دے، مغفرت کی دعا تو پھر یہی ہے نا۔ اللہ کے قانون میں انٹرفیئر کرنے کی اجازت کسی کی نہیں ہے کہ آپ یہ، کیونکہ مغفرت کی دعا مانگ کر آپ یہی دعا مانگ رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ تو اس کے شرک اور کفر کو بھی معاف کر دے، تو اللہ نے تو واضح کہہ دیا میں شرک اور کفر کو معاف نہیں کروں گا، تو آپ ایسا کیوں چاہتے ہیں؟ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی ایکسپلین ہمیں اس لیے کر دیا مومنین کو کہ اس نے پہلی بات تو یہ کہ اس نے اپنے والد سے وعدہ کیا تھا، لیکن جب اس کو پتہ چلا کہ وہ اللہ کا دشمن ہے اور وہ مشرک ہے، اللہ کا دشمن تو مشرک ہی ہوتا ہے نا، تو وہ بھی بے تعلق ہو گئے تھے ان سے، یعنی ان کی دعا سے بے تعلق ہو گئے، ان کے لیے مغفرت کی دعا سے بے تعلق ہو گئے تھے، انہوں نے ریویو کر لیا تھا اپنی اس دعا کو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ بیسیکلی حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت ہی نرم دل اور بردبار تھے، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ دیکھیں باپ نے تو توحید کی وجہ سے گھر سے نکالا تھا، مگر پھر بھی وہ ان کے لیے دعائیں مغفرت کرنا چاہتے تھے کیونکہ وہ نرم دل تھے۔ تو اللہ ایسا نہیں کرتا کہ کسی قوم کو ہدایت کر کے بعد میں گمراہ کر دے جب تک کہ ان چیزوں کو صاف صاف نہ بتا دے جن سے وہ بچیں، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جانتا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی اللہ کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پہلے اللہ تعالیٰ کو پورا آپ کو مواقع دیتا ہے کہ آپ ہدایت کی طرف آئیں، ٹھیک ہے، وہ خود سے کسی کو گمراہ نہیں کرتا، لیکن اگر کوئی ہدایت کی طرف نہیں آنا چاہتا تو پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کا کوئی حق نہیں بنتا۔ اور اب آ جاتے ہیں وہ ان 3 شخصوں کی بات کہ جن کا معاملہ ملتوی چھوڑ دیا گیا تھا۔ آیت نمبر 118 میں دیکھ لیں کہ جہاں تک کہ جب زمین باوجود اپنی فراخی
کہ ان پر تنگ ہونے لگی اور وہ خود اپنی جان سے تنگ آ گئے تھے. انہوں نے سمجھ لیا کہ اللہ سے کہیں پناہ نہیں مل سکتی بجز اس کی کہ وہ اسی کی طرف رجوع کریں. پھر ان کے حال پر توجہ فرمائے گی تاکہ وہ آئندہ بھی توبہ کر سکیں. بے شک اللہ تعالیٰ بہت توبہ قبول کرنے والا بڑا رحم والا ہے. 118 میں دیکھیں. یہ مسلمان تھے، میں نے نام ان کے بتائیں آپ کو، کعب بن مالک، مرارہ بن ربیع اور ہلال بن ربیعہ. یہ مخلص مسلمان تھے، اور ان کا یہ تھا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ جنگ تبوک کا جو سفر تھا وہ فرض عین قرار دے دیا گیا تھا. جہاد جو تھا وہ جہاد عین قرار دے دیا گیا تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. تو اب اس میں سب کو شریک ہونا تھا، مگر انہوں نے شرکت سے انکار ان دا سینس کی سستی دکھائی انہوں نے. ٹھیک ہے، کہ کیونکہ پچھلے تمام غزوات میں شریک ہوئے تھے، یہ اتنے اچھے تھے مسلمان کے، تمام تر غزوات میں شریک ہوئے، بس اس میں سستی کی وجہ سے شریک نہیں ہو سکے. تو ان کا معاملہ مؤخر اور ملتوی کر دیا گیا، اور 50 دن کے بعد ان کی توبہ قبول ہوئی تھی. اور 40 دن کے بعد تو ان کو یہ تک کہہ دیا گیا تھا کہ اب ان کی بیوی بھی جو ہے نا ان سے دور رہیں. 40 دن تو ان کو صحابہ کرام کو ان تینوں سے بات چیت کرنے سے روک دیا گیا تھا. یعنی یہ بھی ایک سزا کا سسٹم ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور اصل میں یہ تھا کہ انہوں نے تو اعتراف بھی کر لیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے اور اب ہم توبہ کرنا چاہتے ہیں، ہمیں جانا چاہیے تھا مگر ہم سے غلطی ہوئی ہے. انہوں نے اپنے آپ کو پیش کر دیا اور اللہ کے سپرد کر دیا کہ جو بھی اللہ تعالیٰ حکم نازل کرے گا تو ہم اس کو بجا لائیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے 40 دن تک ان کو صحابہ کرام کو ان سے بات چیت کرنے سے روک دیا. اس کا مطلب یہ بھی ایک سزا کا انداز ہوتا ہے کہ سوشل بائیکاٹ، یہ بھی ایک سزا کا انداز ہوگا. اور پھر 40 راتوں کے بعد انہیں حکم دیا کہ اپنی بیویوں سے بھی دور ہو رہیں، چنانچہ بیویوں سے بھی جدائی عمل میں آ گئی. پھر جب 10 دن مزید گزرے، یعنی پورے 50 دن گزرے، تو پھر ان کی توبہ قبول کر لی گئی، اور ان کو جو ہے ان کی توبہ کو اللہ تعالیٰ اس طرح سے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے حال پہ توجہ فرمائی تاکہ وہ آئندہ بھی توبہ کر سکیں. بے شک اللہ تعالیٰ بہت توبہ کرنے والا اور بڑا رحم والا. سوال یہ اٹھتا ہے کہ اتنی سخت سزا ان کو کیوں دی گئی تھی؟ کیونکہ یہ بہت مخلص مسلمان تھے، ہر غزوے میں شریک رہے. اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا تھا کہ وہ اپنی اس غلطی کی وجہ سے جہنم میں جائیں، اس لیے ان کی دنیاوی پکڑ سخت کر دی اور آخرت کی پکڑ جو ہے وہ نرم کر دی. آخرت میں ان کے لیے اب کوئی سختی نہیں، کیونکہ انہوں نے اپنی سزا جو ہے دنیا میں کاٹ لی. ٹھیک ہے نا. تو اس سے ایک اور بات پتہ چلتی ہے کہ مومنین کی دنیاوی پکڑ سخت ہوتی ہے، لیکن اس میں حکمت کیا ہوتی ہے کہ وہ مومنین جہنم سے بچا لیے جائیں گے. ہم لوگوں پہ تو ذرا بھی سختی آ جائے تو ہم بدگمانی کی طرف چلے جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں نہیں کیوں آئیے. بعض اوقات آپ کے کسی گناہ کی وجہ سے آتی ہے، کسی گناہ کا ایک طرح سے آپ کو جواب دیا جا رہا ہوتا ہے تاکہ آپ گناہ کی سزا دنیا میں بھگت لیں اور آخرت میں آپ جو ہے جہنم سے بچ جائیں. ٹھیک ہے. اور مدینے کے رہنے والے اور جو دیہاتی ان کے گرد و پیش ان کو یہ زیبا نہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر پیچھے رہ جائیں، یعنی جہاد نہ کریں جبکہ جہاد فرض عین قرار دے دیا گیا، اور نہ یہ کہ اپنی جان کو ان کی جان سے زیادہ سمجھیں. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ جہاد کے بارے میں بتا دیا گیا کہ یہ سبب سے کہ ان کو اللہ کی راہ میں جو پیاس لگی، جو تکان پہنچی اور جو بھوک لگی، اور جو کسی ایسی جگہ چلے جو کفار کے لیے موجب غیظ ہو، اور دشمنوں کی کچھ جو خبر لی، ان سب پر ان کے نام ایک ایک نیک کام لکھا گیا. یقیناً اللہ تعالیٰ مخلصین کا اجر ضائع نہیں کرتا. یہ خوبصورت آیت ہے کہ ایک تو بات یہ کہ عبادت میں بہت بڑا مقام جہاد کا ہے، اور آپ کبھی بھی دین کے کسی بھی کام میں، یہاں سے دیکھیں آپ کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کا اللہ تعالیٰ مینشن کر رہا ہے. اب ظاہر ہے جب جہاد ہوتا ہے نا تو ہر ایک کے ذمے کچھ نہ کچھ ہوتا ہے. کسی کے ذمے ہوگا کہ چوکیداری، رات کی چوکیداری کرنی ہے، کسی کے ذمہ ہوگا کھانا بنانا ہے، کسی کے ذمہ ہوگا کہ آپ نے جو ہے تیمارداری کرنی ہے، یعنی زخمیوں کو علاج کرنے کی، سب کو. تو اللہ تعالیٰ یہ بات آپ کو سسٹم اپنا سمجھا رہا ہے کہ جب آپ بڑے کسی دین کے کام میں ہوں، اب آج کے زمانے میں جہاد تو ہے نہیں، مگر جہاد بھی سیف نہیں ہے، مگر جہاد پہ قلم بھی ہو سکتا ہے، اور اللہ کا دین تو پھیلایا جا رہا ہے نا. اصل میں جہاد ہوتا ہے اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے کہ یہاں پہ اللہ کی حکمرانی قائم ہوگی. ٹھیک ہے نا. تو جہاد بھی سیف بھی اسی لیے ہوتا ہے. اب آپ دیکھیں، اب آج تو کوئی ایسا ملک ہے نہیں کہ جہاں پہ اللہ کے دین کی حکمرانی ہو، لیکن چھوٹی چھوٹی جماعتیں ہیں جو کہ دین کے کام کے لیے نکلی ہوئی ہیں، کہتی ہیں چلو یہ مسلمان، یہی لوگ مسلمان ہو جائیں تو اللہ کے دین کی حکمرانی ویسے نہیں
یعنی حکمرانیت کی یا ریاست کے لیول پہ نہ ہوگی، ملکی لیول پہ نہیں ہوگی، لیکن انسانی لیول پہ تو ہو جائے گی نا. جب انسان سب مسلمان ہو جائیں گے، یعنی یہ بھی وہی ایک کام ہے، جب انسان سب کے سب مسلمان ہو جائیں گے ایک تبلیغ کے نتیجے میں، تو پھر آپ دیکھیں کہ پھر وہ ملک بھلے کافر ملک بھلے کچھ بھی رہے، اپنے آپ اپنے آئین کو کچھ بھی کہتا رہے، مگر جو لوگ چل بس رہے ہوں گے وہ تو مسلمان ہوں گے. اللہ تو لوگوں کو دیکھ رہا ہے نا. اور پھر ظاہر سی بات ہے جو حکمران بھی آئیں گے وہ بھی اسی میں سے. حمزہ یوسف کا معاملہ یاد ابھی آپ کے سامنے آیا ہی ہوگا، اسکاٹ لینڈ کا جو ایک وزیر بنا ہے نا حمزہ یوسف، تو اس کے بڑا بھی چرچا ہو رہا ہے کہ وہ مسلمان ہے اور اس نے نا اردو میں جو ہے نا وہ حلف لیا ہے، اور اس نے قرآن پر حلف لیا. اکثر و بیشتر اسی طرح ایک جج ہوئی ہے، وہ باحجاب جج امریکہ میں ہوئی ہے، بنی ہے. تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ یہ باقاعدہ کیونکہ ورنہ تو تورات پہ یا انجیل پہ ہوتا ہے جو ان کی، تو یہ جب ہوتے ہیں تو یہ کہتے ہیں ہم قرآن پہ لیں گے، تو قرآن پر ان سے حلف لیا جاتا ہے. تو آپ دیکھیں اسلام کی ایک بول بالا تو ہو ہی رہا ہے نا، ٹھیک ہے نا. اب اگر ایک بات ہے وہ بن جائے، وہ اسکاٹ لینڈ کا مین وزیر بنا ہے، تو اگر اسی طرح سے جب لوگ مسلمان ہونے شروع ہو جائیں گے، تو میں مثال کے طور پہ بتا رہی ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ وہاں پہ اسلامی ریاست قائم ہو گئی، مگر جب لوگ مسلمان ہوں گے تو لوگ آئیں گے، وزیر بھی تو انہی میں سے آئیں گے نا، وزیر اعظم بھی انہی میں سے آئیں گے، تو وہ سب کے سب خود بخود پھر مسلمان اوپری درجے پہ بھی مسلمان ہونا شروع ہو جائیں گے. اسی لیے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو جیسی قوم ہوتی ہے ویسی ان کے اوپر حکمران مسلط کر دیے جاتے ہیں. اس میں یہی حکمت ہے کہ انہی میں سے آئیں گے نا، آپ ہی میں سے جائیں گے، ٹھیک ہے نا. تو یہ بڑی پیاری بات کہ اگر آپ دین کے بڑے کام میں لگے ہوں اور آپ اس میں سے کوئی بھی کام کر رہے ہیں، مثلا جوتا اٹھا کے رکھنے کا ہی کام کر رہے ہیں، ایک بات ہے گھر سب ٹیم ورک ہو رہا ہے، کسی کے ذمہ یہ لگایا گیا کہ جی آپ نے سب کو چائے پلانی ہے، کسی کے ذمہ یہ لگایا گیا کہ جی آپ جو ہے نا مینجمنٹ دیکھیں گے، کسی کے ذمہ لگایا گیا کہ آپ نیٹ کو دیکھیں گے، کسی کے ذمہ یوٹیوب سمجھا دیا ہے، کسی کے ذمہ لگایا گیا آپ چپ چاپ بیٹھ ہی جائیں گے بس، ٹھیک ہے صحیح آپ بس خاموش رہیں. یعنی بہت زیادہ بولنے والے تو آپ کسی کے ذمہ یہ بھی لگا سکتے ہیں، کیونکہ میں تو دیکھتا تو میرا کبھی کبھی کسی چیز کے لیے ہوتا ہے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ بس وہ صرف چپ چاپ بیٹھا رہے، زیادہ بولے نہیں، کیونکہ میرے پاس ابھی ٹائم بہت گھڑی جو ہوتی ہے نا میرے ساتھ گھڑی کے ساتھ چل رہی ہوتی ہوں. ایک عام اس میں کلاس میں فرق ہوتا ہے، دورہ قرآن میں فرق ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. مثلا کہ آپ بچوں کے ذمہ لگا سکتے ہیں، بچوں کی یہی شاید ہے کہ بھائی چپ چاپ تم بیٹھ جاؤ، ٹھیک ہے نا صحیح. تو اب جو بھی نیک کام کر رہا ہے نا، اس ٹیم ورک میں جو بھی نیک کام کر رہا ہے نا، اللہ تعالیٰ یہی تو بات آپ کو سمجھا رہے ہیں، اپنا سسٹم سمجھا رہے ہیں کہ ان سب پر ان کے نام پر ایک ایک نیک کام لکھ دیا گیا. سبحان اللہ، سب پہ لکھ دیا گیا، سب اپنا اپنا اسی ایک بڑے کام میں شریک ہیں، اور سب پر اسی کا اجر لکھا جا رہا ہے. سبحان اللہ. جہاد میں سب شریک ہو گئے کیونکہ سب کا کام امپورٹنٹ ہے. ان میں سے ایک بھی ٹیم ورک میں سے اگر ایک بھی مثلا کھانا بنانے والا کہے کہ نہیں جی میں تو کھانا نہیں بناؤں گی یا بناؤں گا، اور میں تو جی تلوار ہی لے کے میں جاؤں گی، تو آپ بتائیں اس کا کام بھی تو کتنا امپورٹنٹ ہے. مجاہدین کے لیے کھانا اگر بنا کے نہیں دے گا تو مجاہدین طاقت کہاں سے پکڑیں گے. تو یعنی کہ ہم یہ بات سمجھنے کی ہے کہ کام وہی امپورٹنٹ نہیں ہوتا جس کو لوگ امپورٹنٹ کہیں یا ہم جس کو بڑا سمجھیں. بڑا وہ کام ہوتا ہے دین کا جو اللہ تعالیٰ جس کو دین کا بڑا کام سمجھے. یہ بات بڑی سمجھنے کی ہے، ٹھیک ہے نا. بعض اوقات آپ دیکھیں وہ جو مسجد حرام میں جو جھاڑو دیا کرتی تھی، وہ جو عورت تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کمی کو، اس کی غائب ہونے کو محسوس کیا، اور جب بتایا گیا کہ وہ وفات پا گئی ہے تو کہا کہ مجھے بتایا کیوں نہیں. یعنی صحابہ کرام نے اس کو امپورٹنٹ نہیں سمجھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا بتائیں، ان کو خامخواہ پریشان کریں، رات کو کوئی اس کی وفات ہو گئی اسی وقت دفنا دیا گیا. ہماری طرح سے تھوڑی ہوتا تھا کہ جی پنجاب سے آئیں گے تو پھر ہم نا اس کو پہلے سنبھال کے رکھیں اور ہے نا اگلی شام جی جنازہ ہوگا اعلان ہو رہا ہے، ٹھیک ہے. ہماری طرح تھوڑی ہوتا تھا اس وقت، جس وقت جو ہے نا وہ جس کی وفات ہوتی تھی فوری حکم یہی ہے فوری دفنا دیا جائے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اس کی قبر پہ جا کے نماز جنازہ یعنی کہ مغفرت کی دعا پڑھی. اتنا اس کو، کیونکہ وہ اور صرف جھاڑو دیتی تھی، صفائی کرتی تھی. تو امپورٹنس جو اللہ کی نظر میں آپ کتنی اچھی نیت سے دین کا کام کرتے ہیں یہ امپورٹنٹ ہوتا ہے. جو کچھ چھوٹا بڑا انہوں نے خرچ کیا، اب یہ مجاہدین کی بات آ رہی ہے، اور جتنے میدان ان کو طے کرنے میں پڑے یہ سب ان کے نام لکھا گیا. سبحان اللہ. مجھے یہ آیت پرسنلی بڑی پسند ہے. یہ آیات جو ہے نا کہ دین کے کام میں جو بھی کچھ کر رہا ہے، یعنی کہ کیونکہ میں اس کو بڑا ویژولائز کرتی ہوں،
مثلاً آپ دورہ قرآن کے لیے آتے ہیں، تو جب میں ادھر ہوتی ہوں تیاری کر رہی ہوتی ہوں، آپ ظاہر وہاں سے روانہ ہو چکے ہوتے ہیں، تو میں کبھی کبھی نا آپ کی فیلنگس کو خود سوچ رہی ہوتی ہوں کہ نا اب وہ روانہ ہو گئے ہوں گے، اب وہ جمع ہو رہے ہوں گے، اب وہ بیٹھ رہے ہوں گے، اور اب وہ سواری ان کی چل گئی ہوگی، اور میں نے کہا دیکھو اجر اب لکھنا، فرشتے لکھنا شروع ہو گئے ہوں گے، اور پہلے سے ہی بلکہ ان کی نیت ہوگی کہ بھئی نا ظاہر ہے وہ افطاری کر رہے ہیں کچھ بھی، تو ان کی پہلے سے پہلے تیاری ہوگی کہ بھئی جلدی جلدی کرو، ڈانٹیں پڑ رہی ہوں گی، امیوں کی ڈانٹیں پڑی ہوں گی، جلدی کرو دیر ہو رہی ہے، اور سزوکی آ گئی ہوگی. تو یہ سب چیزیں جب اللہ کے پاس جائیں گے نا، تو ان سب کا جن کو ہم منیمم سمجھ رہے ہوتے ہیں، مگر دل کی خوشی کے ساتھ جب ہم یہ کر رہے ہوتے ہیں نا، تو ان سب کا اجر ہوتا ہے، ان سب کا ایک اجر ہوتا ہے. اللہ کیا وہ سب ماحول لکھا جا رہا ہوتا ہے، فرشتے دیکھ رہے ہوتے ہیں، اللہ بھی نظر رکھے ہوئے ہوتا ہے کہ دیکھو یہ لوگ میرے لیے کس کے لیے آ رہے ہیں، یہ لوگ میرے لیے جا رہے ہیں، میرے کلام کو سننے کے لیے جا رہے ہیں. رمضان میں نے عطا کیا ہے تو یہ چاہتے ہیں رمضان کو کشید لیں، رمضان میں یہ نیکیاں کما لیں. ٹھیک ہے، بہت ہی پیارا ہے. اور مسلمانوں کو یہ نہ چاہیے کہ سب کے سب نکل کھڑے ہوں، سو ایسا کیوں نہ ہو، کیوں نہ کیا جائے کہ ان کی ہر بڑی جماعت میں سے کوئی ایک چھوٹی جماعت جایا کرے، تاکہ وہ دین کی سمجھ بوجھ حاصل کریں، تاکہ یہ لوگ اپنی قوم کو جب کہ ان کے پاس جائیں ڈرائیں، تاکہ وہ ڈر جائیں. علم سیکھنا، اسپیشلائز کرنا، اس کے لیے سفر کرنا، یہ اس میں آتا ہے. ٹھیک ہے نا. اور یہ نہیں کہا کہ سارے کے سارے ہی نکل کھڑے ہوں، یہ کہا کہ ہر بڑی جماعت میں سے، ہر بڑے قبیلے میں سے کچھ لوگ دین سیکھنے کے لیے اپنا گھر بار چھوڑیں، تھوڑی قربانی دیں، پھر جائیں کسی مدارس وغیرہ میں جائیں، اور پھر وہاں پر جا کے دین سیکھیں، اور پھر واپس جائیں اور اپنے لوگوں کو سمجھائیں گے، تو اس میں اثر زیادہ ہوگا، کیونکہ آپ اس کلچر کو جانتے ہیں، آپ ان کی زبان کو جانتے ہیں. اب ہم ادھر ہمارے پاس کوئی اور ایسا چائنیز بولنے والا آ جائے، ہم چائنیز کو نہیں جانیں گے، ہم وہ اردو کو نہیں جانے گا. ٹھیک ہے نا. تو وہ کیسے ہمیں تبلیغ کرے گا. ٹھیک ہے نا. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ انہی لوگوں میں سے نکلیں اور وہ جائیں، اور پھر پہلے علم کے لیے اپنے آپ کو فری کریں، فارغ کریں، پھر جائیں، واپس جائیں. اور آپ دیکھیں علم جو ہے فقیری میں، ایک صحابی کا قول تھا، مجھے پرسنلی بڑا پسند ہے، کہ علم جو ہے شکم سیری میں نہیں ہے، علم خالی پیٹ میں، اور علم فقیری میں. اور حقیقت بات ہے، جو علم آپ فقیری میں اور خالی پیٹ بھوکی پیاسے جو آپ علم حاصل کرتے ہیں یا علم دے رہے ہوتے ہیں، میری بھی یہی کیفیت ہوتی ہے. بعض اوقات ایک کھجور ہوتا ہے، کھائی بھی ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ علم زیادہ دیتا ہے. تو وہ جو ہے وہ شکم سیری میں وہ علم لینا اور دینا پاسبل نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا. آپ دیکھیں صحابہ کرام کا یہ معاملہ تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ کھولنا اور روزہ بند کرنا، آپ ذرا نوٹس کر لیں کہ آپ حیران رہ جاتے ہیں کہ چند کھجوریں اور پانی. روزہ کھل بھی جاتا تھا، روزہ رکھ بھی لیا جاتا تھا. ہماری طرح پراٹھے جو ہے 2 بجے 3 بجے پراٹھے تھاپنے نہیں شروع ہو جاتا تھا کوئی بھی وہاں پہ نا. سب لوگ جو ہے اسی طرح صحابہ کرام بھی ایسے ہی روزہ رکھ لیتے تھے اور روزہ کھول بھی لیا کرتے تھے، کوئی ایشو نہیں ہوتا تھا. اور اس کا اہتمام بھی جو ہمارے یہاں بہت زیادہ، جن چیزوں کو ہم نے کل، ٹھیک ہے کچھ اچھی چیزیں بھی ہوتی ہیں لیکن کچھ بری چیزیں جس کا اہتمام بھی کیا جا رہا ہوتا ہے، مگر اس سے پھر دعا سے بھی تو محروم رہ رہے ہوتے ہیں نا ہم لوگ. وہ جو دعا کا وقت ہوتا ہے سم ٹائمز اس سے محروم رہ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور پھر اصل روح جو ہے نا روزے کی پیچھے رہ جاتی ہے، اور دسترخوان پہ ہی ہمارا جو ہے نا سارا جو ہے نا روزہ جو ہے نا سارا فوکس اس پہ ہو جاتا ہے، کیا سحری میں کیا ہوگا اور افطاری میں کیا ہوتا ہے. ٹھیک. اور جب کوئی صورت نازل کی جاتی ہے تو بعض منافقین کہتے ہیں اس صورت نے تم میں سے کس کے ایمان کو زیادہ کیا، سو وہ لوگ ایماندار ہیں، اس صورت نے ان کے ایمان کو زیادہ، تو جو لوگ ایماندار ہیں اس صورت نے ان کے ایمان کو زیادہ کیا اور وہ خوش ہو رہے ہیں. یعنی بطور استہزاء، بطور مذاق یہ کیا کرتے تھے، کیونکہ قرآن میں آتا ہے نا کہ صورتیں ایمان میں اضافہ کرتے ہیں، تو وہ اس طرح ایک نہیں مذاق اڑان تنزیہ انداز میں پوچھا کرتے تھے، بتاؤ بھائی کس کے ایمان میں اضافہ ہوا، ہنسی ٹھٹا کیا کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب دے رہا ہے کہ ان کے ایمان کو زیادہ کیا ہے جو ایماندار ہیں. تم تو ایماندار ہو ہی نہیں، تو تمہارے ایمان میں کیا اضافہ ہوگا. اور جن لوگوں کے دلوں میں روگ ہیں، اس صورت نے ان کی گندگی کے ساتھ اور گندگی بڑھا دی ہے، کیونکہ وہ اس کا انکار کرتے ہیں، اس کا کفر کرتے ہیں، تو پھر ان کے گناہوں میں اضافہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. اور کیا ان کو دکھائی نہیں دے رہا کہ یہ لوگ ہر سال 1 بار یا 2 بار کسی نہ کسی آفت میں پھنستے ہیں، پھر بھی نہ توبہ کرتے ہیں نہ نصیحت قبول کرتے ہیں. یعنی کوئی نہ کوئی ناگہانی آفت، کوئی صدمہ آتا ہی رہتا ہے منافقین پہ، لیکن وہ اس بات کو سمجھتے نہیں ہے کہ یہ نفاق کی بدولت ہمارے پر یہ مشکل آئی ہے. اور جب کوئی صورت نازل کی جاتی ہے تو ایک دوسرے کو دیکھنے لگتے ہیں کہ تم کو کوئی دیکھتا تو نہیں ہے، اور پھر چل دیتے ہیں، چھپ کے چل دیتے ہیں. اللہ نے ان کا دل پھیر دیا، اس وجہ سے وہ بے سمجھ لوگ ہیں. تمہارے پاس ایک ایسے پیغمبر
لائے ہیں، تشریف لائے ہیں جو تمہاری جنس میں سے، جن کو تمہاری مضرت کی بات یعنی کہ تمہارے نقصان کی بات نہایت گراں گزرتی ہے، تمہارے فائدے کی بات کہ یہ بہت خواہش مند رہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی جا رہی کہ جنس بشریت میں سے ہیں، تمہارے میں سے ہیں، یعنی کہ وہ خود بھی بندہ بشر ہیں، اور تمہارے فائدے کی بات اس کو اچھی لگتی ہے، تمہارے نقصان کی بات ان کو یعنی کہ تمہارے خیر خواہ ہیں، اور ایمانداروں کے ساتھ بڑے شفیق اور مہربان ہیں۔ اور پھر اگر روح گردانی کریں تو آپ کہہ دیجیے کہ میرے لیے اللہ کافی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں نے اسی پہ بھروسہ کیا۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم۔ یہ وہ آیت ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح شام 7 دفعہ پڑھتے تھے، اور فرماتے تھے حضرت ابو الدرداء کہ جو شخص یہ آیت حسبی اللہ والی جو بھی ہے آپ کے سامنے صبح شام 7 مرتبہ پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام تر مشکلات، تمام تمام غم کو کافی ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں یہ جو ہے پڑھنی چاہیے، اور آپ کی اس میں ہے بھی سورہ یونس، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یونس میں ہے الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ کتاب حکمت والی کتاب کی آیتیں ہیں۔ کیا ان لوگوں کو اس بات سے تعجب ہوا کہ ہم نے ان میں سے ایک شخص کے پاس وہی بھیجی، ان سب آدمی کو ڈرائیے جو ایمان لائے۔ ٹھیک ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ ایسا ہے جس نے آفتاب کو چمکتا ہوا بنایا، چاند کو نورانی، اور اس کی منزلیں طے کی۔ ٹھیک ہے، اللہ کی جو مخلوق، اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتیں عطا کی ہیں، ان کا ذکر آ رہا ہے۔ جن لوگوں کو ہمارے پاس آنے کا یقین نہیں ہے اور وہ دنیاوی زندگی پہ راضی ہو کر اس میں جی لگا بیٹھے، اور جو لوگ ہماری آیتوں سے غافل ہیں، ایسے لوگوں کا ٹھکانہ ان کے اعمال کی وجہ سے دوزخ ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ خود نہیں چاہتا کہ تم دوزخ میں جاؤ، اللہ تعالیٰ کیا کرے گا تمہیں دوزخ میں بھیج کے، لیکن تمہارے اعمال ہی ایسے ہیں۔ یقیناً جو لوگ ایمان لائے، انہوں نے نیک عمل کیا، ان کا رب ان کے ایمان کے سبب ان کے مقصد تک پہنچا دے گا۔ ان کے منہ سے یہ بات نکلے گی سبحان اللہ، یعنی اہل جنت کے کلام کیا ہوں گے کہ ایک تو وہ سبحان اللہ کہیں گے، اور باہمی سلام ان کا یہ ہوگا السلام علیکم، یعنی اہل جنت ایک دوسرے کو سلام کریں گے، اور ان کی اخیر بات بھی یہی ہوگی کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، یعنی کوئی لغو بات نہیں کریں گے، ایک دوسرے کو سلام کریں گے، فرشتے سلام کریں گے، اور اللہ کی طرف سے بھی ان کو سلام کیا جائے گا۔ سورہ یاسین میں یہ آتا ہے نا۔ اور پھر آگے جب ان کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں جو بالکل صاف صاف ہیں، تو یہ لوگ جن کو ہمارے سامنے پاس آنے کی امید نہیں، یہ کہتے ہیں کہ اس کے سوا کوئی دوسرا قرآن لائیے، اس میں کچھ ترمیم کر دیجئے، یعنی کہ یعنی یہ اپنے رویے کو چینج نہیں کرتے، بلکہ یہ چاہتے ہیں کہ دین کچھ چینج ہو جائے۔ استغفر اللہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوں کہہ دیجیے کہ مجھے یہ حق نہیں کہ میں اپنی طرف سے ترمیم کر دوں، بس میں تو اسی کا اتباع کروں گا جو میرے پاس وحی کے ذریعے سے پہنچتا ہے۔ اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کریں اگر ترمیم کروں گا تو اپنی رب کی نافرمانی کا مرتکب ہو جاؤں گا، تو میں ایک بڑے دن کے عذاب کا اندیشہ رکھتا ہوں۔ آپ یوں کہہ دیجیے کہ اگر اللہ کو منظور ہوتا تو نہ میں تم کو پڑھ کر سناتا، نہ اللہ تعالیٰ تم کو اطلاع دیتا، کیونکہ اس سے پہلے تو تم ایک بڑے حصے عمر تک تم میں رہ چکا ہوں، پھر کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ یعنی کہ میں ایک امی کے حیثیت سے آپ کے درمیان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ میں رہا ہوں، تو یہ اللہ کا فرمان ہے، اللہ کا کلام ہے جو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، اور اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا اس کی آیتوں میں جھوٹا بتلائے؟ یقیناً ایسے مجرموں کو اصلاً فلاح نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، یہ اللہ کو جھوٹ باندھا، یعنی کہ یہ اسی کے پیش نظر کہ اللہ وہی نہیں کر رہا، نعوذ باللہ، یہ لوگ یہی کہتے تھے نا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود سے بتا رہے ہیں، تو یہ اس کے بارے میں کہا کہ یہ اللہ کو جھوٹ باندھنا ہے۔ ٹھیک ہے، اب میں آ جاتی ہوں اس پہ، کیونکہ آپ کا جو ہے نا پوائنٹ سورہ یونس کی وہ اس پہ، کیونکہ باقی جو چیزیں ہیں کافی میں نے ایکسپلین کی ہوئی ہیں۔ ٹھیک ہے، میں آتی ہوں سورہ یونس کے اس واقعے کی طرف، کیونکہ پیچھے اب حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ آ رہا ہے جو میں نے آپ کو تھوڑا بتایا بھی ہے، اور سورہ یونس پھر موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آ رہا ہے، وہ آپ نے کل پڑھا ہے، تو میں آپ کو جلدی سے اس طرف آ جاؤں جو حضرت یونس علیہ السلام کا قصہ ہے۔ ٹھیک ہے نا، تاکہ آپ کا جو نا جو سب سے امپورٹنٹ اس صورت میں نا وہ یہ ہے کہ چنانچہ کوئی بستی ایمان نہ لائی کہ ایمان لانے والے 98 میں دیکھ لیں کہ ایمان لانا اس کو نافع ہوتا سوائے یونس علیہ السلام کی قوم کے، جب وہ ایمان لے آئے تو ہم نے رسوائی کے عذاب کو دنیاوی زندگی میں ان پر سے ٹال دیا اور ان کو ایک وقت خاص تک کے لیے زندگی سے فائدہ اٹھانے کا موقع دیا، اور اگر آپ کا رب چاہتا تو اب تمام روئے زمین کے لوگ سب کے سب ایمان لے آتے، تو کیا آپ لوگوں کو زبردستی کر سکتے ہیں یہاں تک کہ وہ مومن ہی ہو؟ اچھا، اب یہاں یہ واقعہ کیا تھا؟ یہ واقعہ ایسا تھا کہ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم، جن کا الگ سے اللہ تعالیٰ بڑی تعریفی ذکر کرتا ہے کہ کوئی ایک قوم ایسی نہیں تھی جو حضرت یونس علیہ السلام کی قوم نے کیا، یعنی تمام قوموں کے ساتھ پچھلی تمام حضرت نوح علیہ السلام کی قوم، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم، تمام قوموں کا معاملہ یہ تھا کہ آخر وقت تک وہ ایمان نہیں لائی وہ قومیں۔ ٹھیک ہے،
لیکن حضرت یونس علیہ السلام کے ساتھ معاملہ یہ ہوا کہ حضرت یونس علیہ السلام نے جب یہ دیکھا کہ ایک عرصے تک وہ ان کی تبلیغ اور دعوت سے ان کی قوم متاثر نہیں ہو رہی، نہ ہی آ رہی ہے ایمان کی طرف، تو انہوں نے قوم میں اعلان کر دیا کہ فلاں فلاں دن تم پر عذاب آ جائے گا، اور خود وہ وہاں سے نکل گئے. ٹھیک ہے. اب جب عذاب بادل کی طرح ان پہ امڑ آیا تو وہ بچوں، عورتوں، حتیٰ کہ جانوروں سمیت ایک میدان میں جمع ہو گئے اور اللہ کی بارگاہ میں انتہائی عاجزی اور انکساری سے توبہ استغفار شروع کر دی. اب آپ دیکھیں ویسے اللہ کا سسٹم نہیں ہے کہ جب عذاب کا فیصلہ ہو جائے تو اللہ توبہ استغفار قبول کرے، مگر ان کی توبہ استغفار کچھ ایسی تھی کہ اللہ کو پسند آ گئی. اور آپ دیکھیں کہ یہاں پر نبی جا چکے تھے. نبی کو آپ کو پتہ ہے اللہ کا سسٹم یہ بھی ہوتا ہے کہ نبی کو باقاعدہ طور پر حکم ملتا ہے کہ اب آپ جگہ چھوڑ دیں، اب وہ آپ علاقہ چھوڑ دیں اور اب قوم پر عذاب آئے گا. ٹھیک ہے. اب ایسے لگتا ہے ان کو پہلے بتا دیا تھا کہ بھئی قوم کا عذاب کا وقت ایسا ہوگا، اور انہوں نے تھوڑی سی جلدی مچائی. انہوں نے کہا کہ مان تو رہنی ہے، اب کیا آخر وقت میں مانیں گے. تو یہ نکل گئے اور پیچھے سے قوم مسلمان ہو گئی. بڑے عجیب قسم کا معاملہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی ایمان کو اور ان کی توبہ کو قبول بھی فرما لیا اور ان سے عذاب ٹال بھی دیا. اور حضرت یونس علیہ السلام جو ہے انہوں نے وہ روانہ ہو گئے اور وہ جا کر ایک کشتی میں جا کے بیٹھے. اور کشتی میں جو واقعہ پیش آیا وہ یہ کہ کشتی جو ہے وہ طوفان کے زیر اثر آ گئی. اور ان کا عقیدہ یہ تھا کشتی والوں کا، جو بھی لوگ اس میں ان کی قوم کا ہوگا، کہ اگر کوئی غلام اپنی غلامی اپنی جو ہے کیا کہتے ہیں مالک سے بھاگا ہوا ہو تو اس سے جو ہے نا عذاب آتا ہے، اور ہے نا اس سے جو ہے نا وہ یہ ہوتا ہے کہ نا وہ کشتی جو ہے طوفان کا شکار ہوتی ہے. تو ان کا کانسیپٹ یہ تھا، ان کا عقیدہ ایک یہ تھا. تو انہوں نے جو ہے یہ کہا کہ کوئی ہے، تو انہوں نے کرہ ڈالنا شروع کیا کہ بھئی کرہ ڈالتے ہیں. وہ ظاہر ہے کون ویسے بتائے گا کہ جی میں ہی بھاگا ہوا ہوں. ٹھیک ہے نا. تو کرہ ڈالا کہ بھئی کس کا نام نکلتا ہے تو اس کو ہم پھینک دیتے ہیں، کشتی بھاری ہو رہی ہے اس وجہ سے، اور نا اس کو ہم سمندر میں پھینک دیں گے تاکہ باقی لوگ جو ہے بحفاظت منزل تک پہنچ جائیں. کرہ ڈالا گیا. ایک دفعہ ڈالا حضرت یونس علیہ السلام کا نکلا نام، 2 دفعہ، تیسری دفعہ بھی انہی کا نام نکلا. حالانکہ اللہ کے نبی تھے. تو ظاہر سی بات ہے کشتی والوں نے فیصلہ کیا اچھا یہ ویسے تو کوئی غلام نہیں تھے اور نہ ہی اپنے مالک سے بھاگے ہوئے تھے، مگر مالک الہی سے بھاگے ہوئے تھے نا اللہ. اور آپ دیکھیں چھوٹا سا ایک عمل تھا کہ ابھی حکم نہیں آیا تھا کہ آپ اس جگہ سے نکل جائیں، لیکن یہ انہوں نے تھوڑی سی جلدی مچا دی. اس لیے آپ دیکھیں جلد بازی شیطان کی طرف سے آتی ہے. حدیث میں آتا ہے نا آپ کبھی بھی اچھا مومن یہ اس سے یہ بھی عمل سیکھیں کہ مومن کبھی بھی جلد بازی نہ کریں. کبھی بھی آپ لوگ کسی بھی معاملے میں چاہے کتنی دیر ہو رہی ہو، چاہے کچھ بھی ہو رہی ہو، آپ بردباری کے ساتھ سکون سے اپنے کام کو انجام دیں. اللہ مدد کرے گا. اگر بھاگ دوڑ پہنچائیں گے تو افراتفری آئے گی. ٹھیک ہے نا. تو کبھی بھی اور ہمیشہ اس سے نقصان ہی ہوتا ہے. تو انہوں نے تھوڑی سی سمجھے اپنی طرف اپنا ایک فیصلہ کیا کہ بس ٹھیک ہے اب تو عذاب آئی جانا ہے، تو بس ٹھیک ہے میں نکل جاتا ہوں، یہ قوم تو مان رہی نہیں ہے. تو آپ دیکھیں کہ اس میں ہمارے لیے بھی ہے نا کہ ہم بھی بعض اوقات قوم سے بدگمان ہونے لگتے ہیں، لوگوں سے بدگمان ہونے لگتے ہیں. ہم کئی دفعہ ہم بتا دیتے ہیں ان کو بھائی ہم نے 10 دفعہ ان کو پریس کلب کی انویٹیشن دے دی ہے، یہ آئے تو ہے نہیں، اب 11ویں دفعہ ہم نہیں جانے والے. ٹھیک ہے. یا ہم نے اتنی دفعہ تو ان کو بلا دیا. ٹھیک ہے. میں آپ کو اپنا بتا دیتی ہوں، سب اس کو بات کریں گے، میں ہر دفعہ ہر ایک کو انوائٹ کرتی ہوں. کتنے ہمارے ہو چکے ہیں، ہر دفعہ ہر ایک کو انوائٹ کرتی ہوں. یہ دورہ قرآن کا بھی معاملہ ہو تو میں سب کو وہ بتاتی ہوں کہ دورہ قرآن ہو رہا ہے، کہ میں کبھی بھی کیونکہ یہ کوئی میں تو اللہ کے لیے بلا رہی ہوں، میرا تو اللہ کے اجر پکا ہو جائے گا نا. اس میں نیچے ہونے والی کون سی بات ہے. اللہ کی ذات کے لیے آپ اگر چھوٹا سا چھوٹا کام بھی کر لیں یا بڑے سے بڑا بھی کام کریں، اللہ کے ہاں تو بلندی اور مرتبے میں اضافہ ہی ہے نا. اللہ کے ہاں تو اجر ہی اجر ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس میں آپ کہاں سے نیچے ہو گئے. آپ کا تو اجر ہو گیا نا پکا، آپ کو تو کوئی نقصان نہیں ہونے والا. ٹھیک ہے نا. تو آپ اپنے اجر کی فکر کریں. آپ کو کیا لینا دینا کہ کون آپ کو کیا سمجھتا ہے. آپ کو تو اس سے مطلب ہونا چاہیے کہ اللہ آپ کو کیا سمجھتا ہے.
اللہ کی نظر میں آپ کا مقام بڑھ جاتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو ان سے ایک چھوٹی سی بس مسٹیک سمجھیں یا جو بھی، اللہ تعالیٰ نے بہرحال اس کے بعد ان کو معاف بھی کر دیا تھا. بہرحال اچھا پورا وہ معاملہ ہو گیا، ان کو سمندر میں پھینک دیا گیا، پیچھے سے قوم جو ہے مسلمان ہو گئی، قوم کی توبہ قبول ہو گئی. اب یہ سمندر میں گرے ہیں تو ان کو ایک ویل کہا جاتا ہے، امبر مچھلی کا ذکر آتا ہے، حدیث میں آتا ہے امبر مچھلی تھی تو اس نے نگل لیا، ٹھیک ہے نا. ویسے یہ آدم خور مچھلی ہوتی ہے ویل. امبر مچھلی کو جب میں نے انگلش میں تلاش کیا تو وہ ویل نکلی، پرہیپس وہی ہو. اچھا ویل آدم خور مچھلی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. تو اب جب آدم خور مچھلی اگر کوئی کھائے گی نا تو وہ ویسے چیر پھاڑ کے ہی کھاتی ہے، لیکن آپ دیکھیں اس مچھلی نے پورا کے پورا نکلا. اور اس مچھلی کے پیٹ میں جا کر اب یہ تدبر کر رہے ہیں. اب ان کو احساس ہوا کہ بھئی، کیونکہ بعض اوقات پے در پہ جب آپ کا ہی نام نکل رہا ہو کسی بھی آفت کے لیے، ہر جگہ انہی کا نام نکل رہا ہے نا. ادھر ناپ ان کا نکلا، سمندر میں پھینکے گئے، وہاں پہ مچھلی نے نکل لیا، اور اب مچھلی کے پیٹ میں پہنچے ہوئے ہیں. اب دنیا والوں کے لیے تو ایک طرح سے وہ مرحوم ہی ہیں. مچھلی کے پیٹ میں اگر کوئی چیز چلی جائے تو وہ واپس تو نہیں آئے گی نا. اب وہاں پر ان کو توفیق ہوئی تدبر کی، اور تدبر کر توفیق ہوئی ان کو توبہ کی. توبہ اور تدبر دونوں ایک ساتھ ان کا ہوا، ٹھیک ہے. انہوں نے تدبر شروع کیا کہ یہ میرے ساتھ کیا معاملہ ہوا ہے نا، ٹھیک ہے نا. تو اب انہوں نے سوچا کہ نا یعنی کہ میرے سے غلطی ہوئی ہے. تو انہوں نے وہ کلمات کہے جو کہ اللہ کو بڑے پسند ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اب کوئی نہیں آتا کہ کتنی دفعہ کہے، کیسے کہے تھے، گرم کلمات تھے یا ٹھنڈے کلمات تھے، تسبیح پہ کہے. اب مچھلی کے پیٹ میں کہاں ان کو تسبیح ملے گی، ٹھیک ہے. تو انہوں نے نا ظاہر سی بات ہے زبان سے ادا کیے ہوں گے، اور ہو سکتا ہے کچھ تھوڑے سے، کیونکہ بعد میں جب ان مچھلی گئے تو تھوڑے لاغر بھی تھے، تو ہو سکتا ہے کچھ تھوڑا خراش بھی لگی ہوئی ہو، کیونکہ مچھلی کے پیٹ میں اور کچھ نہیں تو کانٹے تو ہوتے ہی ہیں. تو بہرحال کسی کونے میں بیٹھے ہوں گے. اب کسی کونے میں بیٹھے ہوئے اللہ کو یاد کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ باخبر ہے. اور اس کونے میں بیٹھے ہوئے مچھلی کے پیٹ میں بیٹھے ہوئے حضرت یونس علیہ السلام کی توبہ اللہ تعالیٰ قبول کر رہا ہے. اللہ نے قبول کر لی، اور اللہ تعالیٰ نے کہا، اللہ کو یہ کلمات بہت پسند آئے. ان کلمات میں کیا ہے؟ ان کلمات میں ویسے دیکھا جائے تو استغفر اللہ کی تسبیح بھی نہیں ہے. ان کلمات میں اپنی شرمندگی کا اظہار ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور اپنے گناہ کا اقرار ہے. اللہ کی حمد و ثنا ہے، اللہ کی پاکی کا اظہار ہے، اور اپنے گناہ کا اظہار ہے کہ میرے سے غلطی ہو گئی، تو پاک ہے نا. اور دونوں ہی ایسے لگتا ہے اس میں اعظم ہے. انتہائی شرمندگی کا اظہار، انتہائی جو ہے نا ندامت کے ساتھ اپنے گناہ کا اقرار، اور اللہ کی پاک بازی کا جو اقرار. ملاوٹ ہو گئی، دونوں چیز کو ملا کر جب پیش کیا گیا تو اللہ کے ہاں مقبول ٹھہرا یہ کلمہ. ہمیں بھی یہاں سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے نا. کبھی بھی زندگی میں کوئی معاملہ درپیش ہو تو یہ تسبیح پڑھیں، اور پورے شعور کے ساتھ پڑھیں کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. میرا ہی گناہ ہے، چاہے نہ بھی آپ کو ابھی یاد آ رہا ہوں کہ میرا کیا گناہ ہے، مگر بس اقرار رکھیں کہ بس میرا ہی گناہ ہے. بس اپنے دل کو تقویت دے دے، اپنے دل کو تسلی دے دے کہ میری کوئی غلطی ہے جس کی وجہ سے مجھ پر یہ آفت آئی. تو ایک تو یہ اس تدبر سے ہوگا کہ آپ کو واقعی اللہ تعالیٰ وہ غلطی آپ کی یاد بھی دلا دے گا کہ جس کی وجہ سے آئی. یہ بھی آپ پہ احسان ہوا نا، اور اچھا استغفار کر سکیں گے، شعوری استغفار ہوگا. دوسرا، اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو قبول بھی فرما لے گا آپ کے استغفار کو. اور اللہ تعالیٰ جب استغفار قبول کرتا ہے تو آپ کی حالت کو چینج کر دیتا ہے، آپ کے غم کو، آپ کی پریشانی کو دور کر دیتا ہے. اب ان کا غم یہ نہیں تھا، ان کی شرمندگی، ان کا غم یہ تھا کہ انہوں نے ایک دفعہ بھی یہ نہیں دعا مانگی کہ اللہ تعالیٰ مچھلی کے پیٹ میں مجھے بڑی تکلیف ہو رہی ہے، مجھے نکال دے، میں جینا چاہتا ہوں، یا میں دوبارہ قوم میں جانا چاہتا ہوں، یا مجھے نا زندگی دے دے، یا میرے مسئلے کو حل کر دے. کیونکہ مومن کے لیے اپنے مسئلے سے زیادہ ہوتا ہے کہ اپنے اللہ کے ہاں گناہ گار کی حیثیت سے کھڑا ہونا. مومن کا یہ مسئلہ سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے. مومن کی زندگی میں سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے مغفرت، کہ اللہ تعالیٰ مجھے مغفرت عطا کر دے. مومن کی زندگی کا سب سے بڑا کلمہ ہوتا ہے توبہ، کہ اللہ تعالیٰ میری توبہ کو قبول کر لے.
مجھ سے غلطی نہ ہو، اور غلطی اگر ہو تو پھر اللہ تعالیٰ مجھے معافی بھی دے۔ تو جب آپ یہ اقرار کر لیتے ہیں نا، اللہ کے سامنے معافی مانگ لیتے ہیں نا، استغفار پڑھ لیتے ہیں، تو وہ سورہ نوح کی جو 11، 12 اور 13 آیات کو بھی جب ساتھ ملا لیں تو اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے کہ میں تم پہ مدرارن بارش برساتا ہوا بادل بھیجوں گا، تمہیں اولاد دوں گا، تمہیں رزق عطا کروں گا، تمہاری ساری چیزیں، ہم یہی دنیا کے مسائل ہوتے ہیں نا، تمہاری دنیا کے سارے مسائل حل کر دوں گا، دنیا بڑی ریلیکس ہو جائے گی تمہاری، اگر تم توبہ استغفار کرنے والے ہوئے تو۔ در حقیقت ہماری زندگی میں بھی بعض اوقات ہمیں جو ہم گناہ کر رہے ہوتے ہیں، جو ہمیں صدمات پہنچ رہے ہوتے ہیں، جو ہمیں آفتیں پہنچ رہی ہوتی ہیں، وہ ہمارے کسی گناہ کی وجہ سے ہم تک آ رہی ہوتی ہیں، ہم نے کوئی نہ کوئی غلطی کی ہوتی ہے۔ اب کیونکہ ہم ایک تو بھلکڑ ہیں، اور ہم بعض اوقات ہم تکبر میں بھی ہوتے ہیں کہ یہ غلطی تو غلطی نہیں ہے، اور بعض اوقات جہالت بھی ہوتی ہے کہ کسی گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھ رہے ہوتے، تو اس وجہ سے ہم اس غلطی کو فوکس نہیں کر رہے ہوتے، ہم فوکس اپنے مسئلے کو کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر آپ اس وقت اس اپنے مسئلے کو فوکس کرنے کے بجائے اللہ کی مرضی کے مطابق توبہ استغفار کر بیٹھے نا، تو پھر آپ کے مسئلے حل ہو جائیں گے، دنیا کے بھی اور آخرت میں بھی آپ کو مغفرت مل جائے گی۔ یہ ایک وظیفہ بھی ہے نا آپ کے لیے کہ آپ استغفار کریں، شعوری استغفار کریں، سچی استغفار کریں، تو آٹومیٹکلی آپ کی دنیا کے مسئلے حل ہوتے چلے جائیں گے۔ اللہ کی خوشی کا اظہار ایسا ہی ہوتا ہے کہ اللہ تم سے محبت کرے گا، سورہ آل عمران میں آتا ہے نا، اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ تو اس کی محبت کا انداز یہی ہے کہ آپ کے وہ جو دنیا کے مسئلے وہ حل کرتا چلا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اچھا نہیں لگتا اس کے مومنین جو ہے مشکلات میں ہوں، اللہ کو شوق نہیں ہوتا، مگر وہ آزمائشیں، وہ پریشانیاں بعض اوقات آپ کو اللہ سے قریب کرنے کے لیے آتی ہیں، آپ کو اللہ کے سامنے توبہ استغفار کروانے کے لیے آتی ہیں، تو وہ تو پھر خیر ہوتی ہیں، وہ تو اچھی ہوتی ہیں، کیونکہ اللہ اگر ہمیں دنیا میں توفیق مل گئی توبہ استغفار کی تو زیادہ اچھی بات ہے۔ اللہ نے ان کی توبہ استغفار قبول فرمائی، اور حالانکہ انہوں نے ایک دفعہ بھی دعا نہیں مانگی تھی کہ مجھے مچھلی کے پیٹ سے نکال دیں۔ اللہ کے مزاج کو سمجھتے تھے نا، نبی تھے، اور اپنے معاملات کو بھی سمجھتے تھے کہ اگر اسی حالت میں ابھی بھی مجھے توفیق مل گئی تو استغفار کر لوں، اللہ سے اپنی آخرت صحیح کروا لوں۔ تو انہوں نے وہی کیا، ان کو تھوڑی پتا تھا دوبارہ مچھلی کے پیٹ سے نکال دیا جائے گا، تو اللہ تعالیٰ نے اسی مچھلی کو ان کا جہاز بنا دیا، اسی مچھلی کو ان کو سنبھال، وہ مچھلی ایک امانتاً رکھی ہوئی تھی ان کو نا۔ ایک اور بات بھی کہ اللہ کے جو سارے مظاہر ہیں نا، اللہ کی جو ساری نشانیاں، اللہ کی ساری جو قدرت ہے، اللہ کی ساری چیزیں جو ہے، وہ سب بھی اللہ کے حکم کی غلام ہیں، اب وہ چاہے پھر سمندر کا پانی ہو، پھر چاہے وہ مچھلی ہو۔ حالانکہ مچھلی کی خوراک ہوتی ہے، آدم خور مچھلی کی تو خوراک ہوتی ہے، انسان ہو یا بڑی مچھلیاں یا چھوٹی مچھلیاں، مگر اس کو حکم نہیں تھا نا نگلنے کا، تو وہ نگل نہیں سکی، اور اس کو حکم ملا اللہ کا کہ اب تم اس کو جو ہے نکال دو، اور یہ بھی حکم تھا کہ اب اس جگہ پہ نہیں، کیونکہ وہ تو ڈوب جائے گا، تو اس کو کنارے پہ جا کے اس کو چھوڑ کر آؤ۔ آپ دیکھیں کہ بعض اوقات جب بعض اوقات جب کشتی والے آپ کو سمندر میں پھینک دیتے ہیں، تو اللہ کی مدد ایسی ذریعوں سے آتی ہے، جو مچھلیاں اور دنیا کی ایسی چیزیں جن کو آپ جو ہے بحث شمار کرتے ہیں، وہ آپ کی مدد کے لیے کھڑی ہو جاتی ہیں۔ یہ بھی آپ نے نوٹس کیا کہ وہ انسان تھے نا، انہوں نے آپ کو کشتی سے باہر پھینک دیا، مگر یہ مچھلی ہو کر اللہ کے حکم کی پابند رہی، اور اس نے وہاں جا کر جہاں اللہ نے کہا تھا وہاں پہ جا کے ان کو اگل دیا، واپس اپنی خوراک اگل دی۔ اور پھر واقعہ آگے آتا ہے کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے ایک بیل کو ان کے اوپر جو ہے کر دیا تاکہ حشرات ان کو تنگ نہ کریں، اور اسی میں سے کہتے ہیں کدو کی بیل تھی تو وہ کھاتے رہے تاکہ یہ جو ہے نا وہ صحت مند ہو، توانا نہیں تھے، وہ کمزور تھے، اور سمندر کے کنارے وہ پڑے ہوئے تھے۔ اس طرح سے ان کو ایک نئی زندگی ملی، اور یہ نئی زندگی ان کی سچی توبہ اور استغفار کی وجہ سے ملی۔ زندگی میں کبھی بھی کوئی مسئلہ ہو، کوئی بیماری ہو، کوئی مشکل آپ کو ہو، تو آپ سچی توبہ استغفار کو لازم پکڑیں۔ جب آپ سچی توبہ استغفار دیکھیں، منافقانہ توبہ استغفار اللہ قبول نہیں کرتا۔ کیا آپ اوپر سے کہیں توبہ استغفار اور دل میں کہہ رہے نہیں ہم نے تو کچھ کیا ہی نہیں،
ایسی توبہ استغفار اللہ قبول نہیں کرتا. توبہ استغفار وہ جو شعوری ہو کہ آپ کو واقعی ندامت ہو کہ اللہ تعالیٰ نے یہ اللہ تعالیٰ کے سامنے میں مجرم ہوں, مجھ سے یہ غلطی ہوئی ہے. تو پھر آپ دیکھیں گے آپ کی زندگی کے سارے مسئلے حل ہوتے چلے جائیں گے. مومن جو ہوتا ہے نا اس کی تو نظریں ہی نہیں اٹھتی ہیں, وہ تو ہر وقت اس کی آنکھوں میں آنسو ہی رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ بھی غلطی ہو گئی, کیونکہ وہ ہے گناہ کا پتلا ہی ہے ایک طرح سے نا, وہ کرتا رہتا ہے غلطیاں, اس سے ہوتی رہتی ہیں. نسیان ہے نا اس انسان کے, اس میں نسیان بھول بھی جاتا ہے, بھول کے بھی بعض اوقات غلطیاں ہو جاتی ہیں. تو انسان اپنے رب کے سامنے نظریں جھکائے رہے اور یہ سوچتا رہے کہ اللہ تعالیٰ میں بڑا ہی کوئی گناہ گار ہوں, تو مجھے معاف کر. تو آپ دیکھیں گے کہ آپ ایک تسبیح میں لگے ہوئے ہیں مگر مسئلے آپ کے ساری زندگی کے حل ہوتے چلے جا رہے ہیں. اتنی قوی تسبیح ہے یہ توبہ استغفار کی تسبیح, ساری تسبیحوں پہ حاوی ہے, اتنا قوی ذکر ہے. استغفر اللہ, اللہ تعالیٰ تو معاف کر دے. اس پہ اٹسیلف وحدانیت کا اقرار ہے کہ انسان کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ ہنستا ہے نا, ایک حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ مسکراتا ہے. کب مسکراتا ہے؟ جب انسان مغفرت مانگتا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس کو پتہ ہے کہ مغفرت میں ہی دے سکتا ہوں. یعنی یہ وہ بھی تصویر ہے کہ جس پہ اللہ تعالیٰ مسکراتا ہے. یہ حدیث میں آتا ہے. صحابہ کرام کا اچھا اللہ مسکراتا بھی ہے, کہا کہ ہاں جب انسان مغفرت مانگتا. تو اللہ تعالیٰ اس بات پر مسکراتا ہے, اور مسکرا کے ان کے اپنے بڑے خوبصورت موڈ میں آتا ہے. جب آپ استغفار کر رہے ہوتے ہیں, انفیکٹ آپ رو رہے ہوتے ہیں, آپ شرمندہ ہوتے ہیں, اور آپ کا رب مسکرا رہا ہوتا ہے. سبحان اللہ, کیا زبردست آپ کی ایک کوآرڈینیشن جاری ہوتی ہے. دوسری طرف جب آپ گناہ کر رہے ہوتے ہیں تو رب غیظ و غضب میں ہوتا ہے, اور آپ یہاں پہ ہنسی ٹھٹے کر رہے ہوتے ہیں, خوش ہو رہے. تو گناہ کر کے آپ عام طور پہ خوش ہی ہوتے ہیں, لوگ خوش ہوتے ہیں, خوش ہو. کبھی بھی لوگ ہے نا برائی کے لیے گناہ نہیں, شیطان آپ کو خیر خواہ بن کے برگلاتا ہے نا. تو بعض اوقات آپ دیکھیں جب جو کوئی غیر شرعی قوم کی شادیاں کر رہے ہوتے ہیں, جو غیر شرعی شادیاں میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ جو غلط طریقے سے شادیاں کر رہے ہوتے ہیں, بڑے اللہ کو ناراض کرنے والی حرکتیں کر کے, تو اس وقت اللہ تعالیٰ غیظ و غضب میں ہوتا ہے. آپ یہاں پہ مسکرا رہے ہوتے ہیں, آپ یہاں پہ بڑے اپنے تئیں خوش ہوتے ہیں, ہم نے یہ گناہ کر لیا, ہم نے وہ گناہ کر لیا. وہ بول تو نہیں رہے ہوتے مگر کر تو گناہ ہی رہے ہوتے ہیں نا. اللہ وہاں پہ اوپر غضب میں ہوتا ہے, آپ یہاں پہ مسکرا رہے ہوتے ہیں. لیکن آپ جب یہاں پہ توبہ استغفار سے رو رہے ہوتے ہیں تو اللہ اوپر مسکرا رہا ہوتا ہے, اللہ آپ سے خوش ہوتا ہے, اور خوشی کا اظہار بھی یہاں تک کہ وہ مسکرا رہا ہوتا ہے. تو انسان توبہ استغفار کو کبھی اپنی زندگی سے خارج نہ کرے, کبھی اپنے الفاظ سے خارج نہ کریں. سب سے بڑی تسبیح جو ہے وہ توبہ استغفار کی تسبیح ہے. اور بس آپ کہہ دیجئے کہ تمہارے پاس حق آ چکا ہے, اور جو تمہارے رب کی طرف سے پہنچ چکا ہے. اس لیے جو شخص راہ راست پہ آ جائے سو وہ اپنے واسطے راہ راست پہ آتا ہے, اور جو شخص بے راہ رہے تو اس کا بے راہ رہنا اسی پہ واجب ہوتا ہے. اور میں تم پر مسلط نہیں کیا گیا, آپ اس کی اتباع کرتے رہیے, جو کچھ آپ کے پاس ہے وہی کی جاتی ہے. صبر کیجیے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دے. اور پھر یہ کہ سورہ ہود ہے وہ ہم کل پڑھیں گے, ٹھیک ہے. 11واں سپارہ جو ہے اس کا اینڈنگ سورہ ہود